اس میں ایک کریکشن آپ کی کر دوں, آپ نے بیچ میں مجھے غلطی سے شہزاد بول دیا تھا. انور محمود میرا نام ہے, اگر کوئی سن رہا ہے اور مجھ سے ناراض ہو رہا ہے تو انور محمود آپ گوگل کریں, انور صاحب. جی 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 بالکل. اور گجرات میں میری رہائش ہے, اگر کوئی ملنے آنا چاہے تو وہاں آ سکتا ہے. گجرات میں جی 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 گجرات میں انور محمود کسی سے بھی پوچھ لیجیے گا. ہلو السلام علیکم. بہت لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی تیری کیا موٹیویشن ہے, کیوں پوڈ کاسٹ پہ پوڈ کاسٹ کرے جا رہے ہیں, اتنی گالیاں پڑتی ہیں, اتنے مسئلے مسائل ہیں. تو میں نے سوچا کہ بس یار مرنا ہی بہتر ہے اس پوڈ کاسٹ سے. تو اس لیے ہم نے سوچا کہ نو آئی تھنک دیز آر سیریس ایشوز دیٹ ہیپن ان آر کنٹری اینڈ وی ڈونٹ ہیو سیریس کانورزیشنز اباؤٹ دیم. آئی تھنک وی جسٹ گیٹ اسٹک ان آر کیمپس اینڈ وی آر جسٹ آرگوئنگ فرام اے پلیس آف نو نالج اینڈ جسٹ ایموشن. تو بیٹھ کر سمجھنا سیکھنا یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں. تو اسی لیے ہم نے پھر دعوت دی ہے پوڈ کاسٹ پہ اس دفعہ ان پرسن عرافات مظہر. تھینک یو راستی فار دا کریکشن وین یو ور ہیئر ود اس. کیسے سر آپ؟ آئی ایم اوکے, آئی ایم گڈ, آئی ایم فیلنگ گڈ. آپ؟ میں بھی بہت زبردست. میں آپ کا کام دیکھ ہی رہا تھا ابھی. ہماری طرح جب لوگ دکھتے ہیں تو اکثر ایک سوالیہ نشان آلریڈی لسنرس کو آ جاتا ہے کہ آپ کیوں اس سے بات کر رہے ہیں. اگر ہماری ایک داڑھی ہوتی ہے, اگر ہم ایک طرح لگتے تو وہ sort of they have monopoly over talking over religion as if ہمارا تو دین ہی نہیں ہو سکتا, مذہب ہی نہیں ہو سکتا. تو I'd like you to introduce yourself to the audience because I'm sure the first thing that people are thinking is آپ کیوں بات کر رہے ہیں اس بارے میں. So ایک پبلیکیشن, آئی ایم اے رائٹر فار اے پبلیکیشن. ایک تو ہم نے انٹولڈ اسٹوری آف پاکستان بلاسفیمی لا کیا تھا, جو کہ میرے ادارے نے, جو ایک تحقیقی ادارہ ہے انٹر ڈسپلنری, جس میں نے مفتیوں کے ساتھ کام کیا تھا, وکیلوں کے ساتھ کام کیا تھا, اینتھروپولوجسٹ کے ساتھ کام کیا تھا, اور ایک ایکیڈیمک پیپر بھی لکھا تھا. مائی انٹرسٹ جو ہے وہ اینتھروپولوجی آف ریلیجن میں ہے. ویسے آئی ایم اے فلم میکر از ویل, آئی ایم اے میوزیشین از ویل, بٹ رائٹ ناؤ مجھے سمجھ لیں کہ ایک میسنجر ہوں. لائک لسن ٹو وٹ آئی ہیو ٹو سے اینڈ کوشش کریں کہ لائک ایوری تھنگ آئی سے اس کو آپ کمپیئر کر لیں مٹیریل کے ساتھ. جیسے جیسے میں بتاؤں گا کہ یہ مٹیریل کہاں اویلیبل ہے تو آپ دیکھ سکیں کہ شتم رسول کے قانون میں کیا خرابیاں موجود ہیں. تو اگر ہم تاریخ سے شروع کریں کہ جس طرح لا پاس کیا گیا, اس میں بھی کئی مسئلے مسائل تھے جس پہ آپ نے کافی ریسرچ کی ہوئی ہے, ایک سیریز آف آرٹیکلس بھی لکھے ہیں آپ نے ڈان کے لیے. تو وہ واٹ وینٹ رانگ ان دا وے دیٹ اٹ واز بینگ پاسڈ؟ سو میں چاہوں گا کہ ہم آج سے پیچھے ریورس کرنا شروع کریں, if that's okay. ہاں دیکھو, میں 3 چیزوں پہ کوشش کروں گا کہ آج بات کروں. پہلی چیز یہ کہ توہین رسالت کا قانون 295C, شتم رسول, اہانت رسول کا قانون 295C, اس کی جو فاؤنڈیشنز ہیں وہ مورلی کرپٹ ہیں. مجھے بار بار بولا جاتا ہے کہ اب ہم نے یہ کہنا ہے کہ اس کا مس یوز نہیں ہونا چاہیے. سلمان تاثیر کی اسیسینیشن کے بعد ہیومن رائٹس کمیونٹی پہ اتنا پریشر تھا کہ آپ نے صرف یہ بولنا ہے کہ ویسے قانون ٹھیک ہے لیکن اس کا مس یوز نہیں ہونا چاہیے. اینڈ مجھے اب تھوڑی سی تب چڑھ چکی ہوئی ہے کہ اس کا گڈ یوز کیا ہے. یہ قانون کی فاؤنڈیشنز اتنی کرپٹ ہیں کہ اس کی کوئی یوٹیلیٹی نہیں ہے. اور یہ کلیم میں سبسٹینشیٹ کرنا چاہوں گا اسلامی فقہی ذخائر کے ذریعے ہی. دوسری بات یہ کہ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ دوسرا کلیم کہ یہ توہین رسالت کے قانون کے فاؤنڈیشنز کی مورل کرپشن کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں وہ سمٹم آف اے بگر پرابلم جو ہے وہ شہریت کی لیک آف ایجوکیشن ہے. دیر از اے کرائسس آف سٹیزن شپ ایجوکیشن, کہ شہریت اور مساوی شہریت اور ہمارا جو سوشل کانٹریکٹ اور عہد ہے اس میں بہت کمپیٹنگ آئیڈیاز ہیں معاشرے میں. اور تیسری چیز میں یہ ساری توہین رسالت کے گرد ہیٹ سپیچ پہ اور ڈینجرس سپیچ پہ بات کرنا چاہوں گا کہ تحریک ختم نبوت کا رول کیا جا رہا ہے اور فیوچر میں کیا رہ سکتا ہے. اتنا ڈائریکٹ کرنا ہے ایکچولی. یو شور یو وانٹ ٹو ڈو دس عبداللہ, یو شور یو وانٹ ٹو شوٹ دس؟ اچھا ٹھیک ہے. تو جو پہلی بات آپ نے کی کہ ہم بھی اکثر یہی بات کرتے ہیں کہ جی یوز غلط ہو رہا ہے, یوز غلط ہو رہا ہے, اینڈ اوبویسلی یوز غلط ہو رہا ہے. مطلب وہ ڈینائی کوئی نہیں کر سکتا کہ بھائی کسی کا پراپرٹی ڈسپیوٹ ہے, کسی کی پرسنل اینیموسٹی ہے, اور وہ بلاسفیمی قانون ایک جواز بن جاتے ہیں. ہم پالیٹکس میں بھی دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل اپوننٹس اپنے آپ کو بلاسفیمی لا کو استعمال کرتے ہوئے کافر ڈکلیئر کرتے رہتے ہیں. اینڈ وہ جو اسلامک ٹچ پالیٹکس ہے, اٹس ریئلی سیڈ ٹو سی کہ مذہب کو اس طرح استعمال کیا جا رہا ہے.
پر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ لا ہی خراب ہے؟ پہلی بات میں مکمل طور پہ یقین کروں گا. میں انفیکٹ یہ بھی بولوں گا کہ اسپیشلی عمران خان کے خلاف بیکاز ہم ہیٹ اسپیچ مانیٹرنگ کرتے ہیں, اتنے توہین اور قادیانی ہونے کے فتوے لگ رہے ہیں پچھلے 1 سال سے, اتنے زیادہ لگ رہے ہیں کہ میں چاہوں گا کہ جو ان کے فالوورز ہیں وہ بھی ذرا غور سے سن لیں. ان کے لیے بھی آئی تھنک یہ لوکل لیولس پہ ہو رہے ہیں. کوئی وائرل نہیں ہوا لیکن ہو سکتا ہے, الیکشنز قریب آ رہے ہیں, اور جو اے آئی کے وائس ماڈیولیٹرز ہیں اور جو مڈ جرنی ہیں, آپ بہت کچھ اب فیک کر سکتے ہیں. سو مس یوز کے اب ایکسپونینشیل انکریز ہو سکتے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے اسٹیٹ یہ کر رہا ہے؟ مجھے نہیں پتا, یہ آؤٹ سائڈ آف مائی وہ ہے ایکسپرٹیز ہے, لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ اب آسان سے آسان ہوئی جا رہا ہے ٹو مینوفیکچر سم تھنگ. لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مس یوز تو ہر ایک کو پتہ ہے, غلط ہو رہا ہے, سب کے سامنے ہے. ایون عمران خان نے بولا تھا میرے خلاف توہین مذہب کی سازش ہو رہی ہے, کوٹ اینڈ کوٹ. احسن اقبال صاحب پہ گولیاں چلی تھیں, ہر پارٹی نے سفر کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سبسٹنس, توہین رسالت کا سبسٹنس, جس طرح وہ لیجسلیٹ ہوا, جس طرح اس کی تشریح کی گئی اور جس طرح اس کو موبلائز کیا گیا معاشرے میں ایز اے ڈسکورس, اس کے اندر بار بار ہم سے ڈیلیبریٹلی منظم طریقے سے جھوٹ بولا گیا. تو اس کی میں مثالیں دینا چاہوں گا, اور جب تک آپ کنونس نہیں ہوئیں گے شہزاد کہ اب میں کنونسڈ ہوں کہ یہ منظم ہے اور یہ بری نیت کے ساتھ ہے, اور یہ تینوں لیولز پہ بری نیت کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں, تب تک میری جاب یہ ہے کہ میں نے آپ کو کنونس کرنا ہے. آئی تھنک دی لسنرز کین ڈیسائیڈ فار دیم سیلوز, تو پلیز شور. اوکے, سب سے پہلے میں سوشل ڈسکورس پہ آ جاتا ہوں کہ ایک قانون توہین رسالت کے اوپر جو سب سے اس کی جو اتھارٹی ہے, جس کی بنیاد پہ لوگ اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے, وہ 2 چیزیں ہیں. ایک یہ کہ وہ ایک حد ہے, لائک خدا کی طرف سے قانون ہے, اور دوسرا اور بہت اہم کہ اس پہ اجماع ہے, کنسنسس ہے. اجماع کا مطلب ہے کہ تمام فقہاء کرام اکراس ٹائم اینڈ اسپیس ہیو اگریڈ. اور اجماع کی اہمیت جاننے کے لیے نا, لائک آئی ایم گونا پلے اے کلپ جسٹ ٹو گیو یو اے سینس کہ سلمان تاثیر کی جب اسیسینیشن ہوئی تھی اس سے پہلے مختلف فقہاء علماء جو ہیں وہ کیا بات کر رہے تھے, اور آئی ایکسپلین ٹو یو وائی. کے دور سے لے کر ہمارے زمانے تک اجماع چلا آ رہا ہے, اتفاق چلا آ رہا ہے کہ شاتم رسول واجب القتل ہے, اس سے نیچے کوئی سزا نہیں. تمام علماء کہہ رہے ہیں ساتھ ثابت ہے, مادی اس کو مار دو, قتل کر دو جہاں ملے. قاضی کے پاس پہنچنے سے پہلے رستے میں ہی بتا دے, تمام فقہاء کا اجماع ہے اس پر. یہ سب اجماع اور اتفاق کے ساتھ ہے. موت کی سزا دی جائے گی, اس سے کم کوئی سزا. ایک اجماع ہوا, کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے, سزا متعین. گستاخ رسول واجب القتل. تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق چلا آ رہا ہے, پوری امت کی کا اجماع جس پر ہے, ان کے اندر کسی ایک شخص کا بھی اختلاف ہمارے علم میں نہیں. سو دا لاسٹ ون واز مفتی اشرف القادری, جس نے سلمان تاثیر کے اسیسینیشن کا فتویٰ دیا تھا حنیف قریشی کے علاوہ. اور آپ نے حنیف قریشی وہی ہیں جو ابھی بول پر بھی آئے ہوئے تھے فیصل قریشی کے ساتھ, انہوں نے بھی کھل کے بولا تھا کہ اجماع ہے اس لیے قتل چھلی کر دو. ممتاز قادری پہ جب سزا ہوئی تو انہوں نے ایک لیٹر لکھا تھا نا کہ نہیں میری انٹینشن یہ نہیں تھی, وہ پلیز بتا دیں کہ کیا فرق کیا تھا. حنیف قریشی نے ایفیڈیوٹ میں لکھ دیا تھا, جب انہوں نے کھل کے بولا تھا کہ چھلی کر دو, تم لوگوں نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں, وہ گولی سے مرے گا, باتوں سے نہیں مرے گا. اور جب وہ اسیسینیٹ ہوئے, ان پہ پرچہ ہوا, تو انہوں نے ایفیڈیوٹ دے دیا کہ ہم تو صوفی ٹریڈیشن کے امن پسند لوگ ہیں, تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یو کے جاتے رہتے ہیں اور ادھر بھی یہی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ کون گستاخ ہے اور کون واجب القتل ہے. لیکن جو چیز آپ سن رہے ہیں کنسسٹنٹلی وہ یہ ہے کہ توہین رسالت کی ایک ہی سزا سرتن سے جدا سرتن سے. اس میں جو ایک والا حصہ ہے نا, سب سے پہلے میں اس پہ آؤں گا کہ ایک بھی عالم ایسا نہیں ہے, یہ حنفی اسکالر ہیں مفتی اشرف القادری کہہ رہے ہیں, جو کہ یہ کہتے ہو کہ توہین رسالت کی سزا موت نہیں ہے. اگر ہم ایکچولی کینن کو دیکھیں, اور میں چاہوں گا یہ ساری کی ساری ریسورسز engagepakistan.com پہ اپلوڈڈ ہیں, آپ ادھر جا کے اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں. پیج نمبر کیا ہے, میں بھی ساتھ کھول ہی لوں یار. چیپٹر حنفی جورسپروڈنس. پیج نمبرز بھی نہیں ہے عرفات. اسائنمنٹ 7 out of 10. اوکے, دس ون رائٹ. جی بتائیں. اچھا, سو پرنسپلی ابو حنیفہ ابو یوسف جب احناف کے اندر, اس سے پہلے I'll find it. آپ اوکے. سو ابو حنیفہ ابو یوسف جو سب سے 2 ان کے امپورٹنٹ جورسٹ رہے ہیں احناف کے, دیوبند بریلوی والوں کے, انہوں نے بڑے کلیئرلی بول دیا تھا کہ غیر مسلمان پہ توہین کی سزا قتل نہیں ہوتی, اور وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ جو عہد ان کے ساتھ کیا گیا ہے
اس عہد کی جو پریمس ہے کہ آپ کو لائف اینڈ پراپرٹی کی پروٹیکشن ملے گی، اس میں یہ بات شامل ہے کہ آپ کا جو مذہب ہے، جس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں گاڈ ہیز این اپوزٹ، اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی آخری پیغمبر تھے، تو یہ سب چیزیں بڑی توہین آمیز ہیں، لیکن ہم آپ کو پروٹیکشن دیتے ہیں. تو توہین ایکسٹینشن آف ڈس بلیف ہے احناف کے ہاں، کہ اگر آپ توہین کرتے ہیں وہ ڈس بلیف کی ایک ایکسٹینشن ہے. تو آپ آرگیو یہ کر رہے ہیں کہ اگر فار انسٹنس ہولی ٹرینٹی میں بلیف ہے، the fact that that is a Christian belief, that belief in itself would be interpreted as توہین، because آپ کوئی ایسی چیز پہ یقین رکھ رہے ہیں جی، تو یعنی ان کی ایگزسٹنس اور ان کا ایمان ہونا ہی توہین بن جاتا ہے. بالکل. which is why logically it wouldn't make sense for them to exist. so if they're allowed to exist, that just means کہ توہین ان پہ نہیں لگ سکتی because ان کے religious beliefs. is that the argument? and obviously that's not my argument. Okay. اور شافعی مالکی یہ آرگیو نہیں کرتے، حنفی یہ آرگیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے پاس ابو حنیفہ نے یہ بولا، ابو یوسف نے یہ بولا، طحاوی صاحب، تو امام طحاوی جو ہیں وہ احناف کے ہاں سب سے اہم تھیولوجن ہیں. انہوں نے تو یہ بولا ہے کہ آپ زبانی وربل وارننگ دے دیں. لائک امیجن کریں کہ کل کو شہید رحمان پارلیمنٹ میں جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ایک امینڈمنٹ کر دیتے ہیں، کوئی توہین کرے گا ان کو وربل وارننگ دے دیتے ہیں، تو ان کا کیا حشر ہوئے گا. جساس جس کو فیڈرل شریعت کورٹ نے کوٹ کیا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ توہین رسالت کی سزا موت ہے، کلیئرلی بولا تھا کہ پروٹیکشن آف لائف اینڈ پراپرٹی انٹیکٹ رہے گی. ایگزامپلس کے ساتھ کہ زوراسٹرین سے گاڈ ہیز این اپوزٹ، جو کہ زیادہ بڑا جرم ہے، خدا کی توہین ہو رہی ہے، لیکن ہم ان کو نہیں مارتے، ہم نے ان کو پروٹیکشن دیا ہوا ہے، ذمہ دیا ہوا ہے. قدوری جو کہ پڑھائی جاتی ہے، مختصر القدوری ہمارے مدرسوں میں، جس کا مطلب ہے کہ جو درس نظامی کے طالب علم ہیں ان کو یہ بات آلریڈی پتہ ہے اگر انہوں نے پڑھائی کی ہوئی ہے کہ مختصر القدوری میں لکھا ہوا ہے کہ توہین رسالت کی سزا غیر مسلمانوں کے لیے موت نہیں ہے. میں کوئی نئی بات ان کے لیے نہیں کر رہا. طحاوی کے علاوہ الکسانی، مرغنانی، غزنوی، مجنبی، الساتی، یہ سارے لوگ، الحداد، یہ سارے اسکالرز جو ہیں، یہ ملا خسرو ایز ویل، ابن عابدین، یہ سارے حنفی کینن کے پرائمری نیمز ہیں، کسی کا اختلاف نہیں ہے. رائٹ ڈاؤن ٹو مفتی تقی عثمانی، جو کہ بول چکے ہیں آن ریکارڈ کہ غیر مسلمان پہ توہین رسالت کی موت کی سزا نہیں بنتی. رائٹ ڈاؤن ٹو مفتی نعیم جامعہ بنوریہ کہ توہین رسالت کی موت کی سزا نہیں ہے. رائٹ ڈاؤن ٹو اشرف علی تھانوی، رائٹ ڈاؤن ٹو مولانا مودودی. رائٹ. سو یہ کیسے ہوا کہ وی وینٹ فرام یونینمس پروہیبیشن آف کلنگ، کہ سب کہہ رہے ہیں کہ قتل نہیں کرنا، ٹو یونینمس مینڈیٹری کلنگ. دیٹس مائی فرسٹ ایکسپلینیشن. بٹ یہ سارا حنفی جورسپروڈنس ہے، رائٹ؟ یہ سارا حنفی ادر جورسپروڈنس 100%. سو شافعی، مالکی، حنبلی کے بہت مختلف رائے ہیں. سم آف دیم سے کہ ذمی کو قتل کر دیں گے. اور کیوں قتل کریں گے؟ کیونکہ ہم نے ان کو کانکر کیا ہے. چونکہ ہم نے ان کو کانکر کیا ہے تو وہ صاغرون ہیں، یعنی سبجوگیٹڈ ہیں. اور سبجوگیشن ریکوائرز کہ وہ کپڑے باز نہ پہنے جب ہم گزریں، سامنے سے ہٹ جائیں. تو اگر تو آپ کو لگتا ہے آپ نے پاکستان کو کانکر کیا ہے اور یہاں پہ یہ شہری نہیں ہے، ذمی ہے، اور ان پہ جزیہ ٹیکس لگے گا اور ساتھ یہ لمیٹیشنس لگیں گی، تو آپ شافعی، مالکی، حنبلی جورسپروڈنس استعمال کر لیں. آپ کلیئرلی بول دیں. اس میں یہ بات بھی کلیریفائی کر دیں کہ ایک عام مسلمان، جہاں تک مجھے پتہ ہے، جہاں تک میں نے پڑھا ہے، پک اینڈ چوز نہیں کر سکتا. مطلب آپ کی جو بھی جورسپروڈنس ہے، اگر ابو حنیفہ ہیں تو انہوں نے کچھ سوچ کے ساری چیزیں کلیکٹ کر کے ایک کوہیرنٹ سسٹم بنایا ہے. میں اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. فار انسٹنس میں بولوں جی میں نے زکوٰۃ نہیں دینی، وہ مجھ پہ اشیاء لا آپ اپلائی کر دیں، لیکن میں نے اپنی بیٹی کو انہیریٹنس بھی نہیں دینی، وہاں سنی لا اپلائی کر دیں. اس طرح آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے. پیکج ڈیل جو روایتی سننی ہے. سو دیوبند اور بریلوی جن لوگوں کی ہم باتیں کر رہے ہیں، ٹی ایل پی والے، ختم نبوت والے، یہ سارے مقلد ہیں. یعنی یہ تقلید کرتے ہیں کہ اگر ہم حنفی ہیں تو صرف ہم حنفی فقہا کو فالو کریں گے. آن دی ادر ہینڈ اہل حدیث والے، جماعت اسلامی والے، تنظیم اسلامی والے، غامدی صاحب، اسامہ بن لادن، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ جدید علماء ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کین یو جسٹ موو دا مائک لٹل آگے، بیکاز جب آپ یوں بولتے ہیں تو وہ right, you can probably hear the difference, right? Right, yeah, this is what we want. But when you start talking like this تو وہ ادھر چلی جاتی ہے. Right, got it. جی. تو جن علماء کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہر چیز پہ تقلید کرتے ہیں کہ ہمیں حنفی فقہا کے مطابق یہ کہا گیا ہے.
اور دوسرا وہ ان کی اتھارٹی اس چیز سے مٹیریلائز کر رہے ہیں نا کہ اس پہ اجماع ہے کہ کسی نے, یا تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں مالکی فقہا نے یہ بولا ہے اور ہم اس پہ رخصہ لے لیتے ہیں. رخصہ کا مطلب ہے آپ کسی اور اسکول آف تھاٹ سے, اشرف علی تھانوی نے شادی کے معاملے میں لیا تھا, نکاح کے ڈیورس کے معاملے میں ان دا 40s, لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سورس آف لا ہے, اجماع ہے. سلمان تاثیر کو کیوں مارا گیا تھا؟ بیکاز وہ ایک ایسی بات کر رہے ہیں جو اجماعاً کبھی کسی نے نہیں کی, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں سب نے کی ہے, تمام پورے احناف کے اسکالرز نے کی ہیں. اب ان کا طریقہ کیا ہے اس کو مینوفیکچر کرنے کا اور اس کو تبدیل کرنے کا. اینڈ جسٹ ایز اے کمپیریزن, جس طرح پاکستان کا بلاسفیمی لا ہے, ایون ان مسلم کنٹریز, از دیٹ یونیک ٹو پاکستان؟ ویری یونیک ٹو پاکستان. لائک ہمیں ترکی بہت پسند ہے, رائٹ. ترکی کے ہی ڈرامے ہم لگا رہے ہوتے ہیں جب گانے چل رہے ہوتے ہیں, سر تن سے جدا اور ارتگل تلوار چلا رہا ہوتا ہے. ادھر کیا 6 مہینے ہیں, اور وہ 295A جو ہمارا ہے نا, جو جنرل انسلٹ آف سیک, ہاں اس کی سزا ہے. ایجپٹ, جارڈن, موراکو, آپ لے لیں کوئی بھی ملک, قطر فائن ہے, ریٹریکٹ کر سکتے ہیں اپنی اسٹیٹمنٹ, غلطی ہو گئی واپس لیتا ہوں. سعودی میں کیا؟ سعودی میں تو چونکہ وہ ارتداد اپوسٹسی چلتی ہے نا ادھر, کہ اپوسٹسی لا چلتا ہے. تو اپوسٹسی لا از اگر آپ مسلمان ہوں اور آپ اسلام کو ریجیکٹ کر دیں تو پھر آپ کی سزا ڈیتھ ہے. ڈیتھ ہے. بٹ یہ بلاسفیمی سے الگ ہے, اوور لیپ کرتا ہے کہ توہین رسالت. بٹ اپوسٹسی کین اونلی اپلائی ٹو نان مسلم, رائٹ, which is partly what we will be arguing as well. تو نان مسلمز اگر بلاسفیمی سعودی میں کریں تو کیا سزا ہے؟ I have a feeling کیونکہ وہ لوگ بہت ساری چیزیں کوڈیفائڈ لا کے علاوہ بھی استعمال کرتے ہیں, جو ان کی مرضی ہے. ہاں, something like that. ڈسکریشن بہت زیادہ ہے. سب سے قریب ہمارے ISIS ہی ہے in the way we look at non Muslims. پرابلی ہماری اکانومی بھی سب سے قریب ہاں وہیں ہوگی. No, I'm not even kidding. By the way, بخاری صاحب بھی, امام بخاری جو محدث ہیں, ان کے مطابق بھی توہین رسالت کی سزا جو ہے موت نہیں ہے. احمد رضا خان بریلوی اور جو دیوبند کے نامور علماء پہلے جو فاؤنڈرز تھے, انہوں نے سائن کیا ہوا ہے ایک فتویٰ پہ جس پہ لکھا ہوا ہے کہ حدیث میں لکھا ہوتا ہے کانت تشتمو, یعنی فلانا توہین کیا کرتا تھا, یعنی گرامر ہے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس. اگر وہ ہوتا کسی نے توہین کی تو وہ حد ہو سکتی تھی. جب لکھا ہوا ہے ہیبیچولی کر رہا ہے, دیٹ مینس کہ ڈسکریشنری پنشمنٹ ہے, کہ آپ نے اس کو روکا, وہ پھر بھی کرتا رہا. تو اور یہ چیز لوگ چینج کرتے ہیں, ہمارے کورٹس میں گرامر چینج کر دیتے ہیں. جب ٹی وی پہ آتے ہیں وہی حدیث بیان کرتے ہوئے وہ کہہ دیتے ہیں ایک نابینا خاتون نے توہین کی, انسٹیڈ ایک نابینا عورت توہین کیا کرتی تھی. دس از دا ڈفرنس بٹوین احناف اور اہل حدیث کے درمیان بحث ہوتی تھی کہ یہ گرامر از دا ریزن توہین رسالت کی سزا موت نہیں ہے. ہیبیچول اوپنلی توہین کرنا ٹو دا پوائنٹ آف ریبیلین ایک ایگزیکٹو پنشمنٹ دی جا سکتی ہے جو سیاسہ ہوگی, اینڈ سیاسہ از ناٹ شریعہ, دیٹ از اے پولیٹیکل پنشمنٹ. اب آ جاتے ہیں کہ یہ چینج ہوا کیسے. لائک میں کہہ رہا ہوں کہ کمپلیٹلی احناف کہہ رہے ہیں کہ قتل نہیں ہے, اور صرف غیر مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں ابھی, اور جو ہم سن رہے ہیں وہ بالکل اپوزٹ ہے. سب سے پہلے ہم بات کر دیتے ہیں اسماعیل قریشی کی. ایڈوکیٹ اسماعیل قریشی جو کہ آرکیٹیکٹ ہیں توہین رسالت کے قانون کے, اور جو کہ فری لیگل سروسز میں سب سے فور فرنٹ ہوتے تھے when it came to blasphemy. اگر مثال سے ان کی کتاب ایک بڑی بیسٹ سیلنگ کتاب ہے, اردو میں بھی اویلیبل ہے, انگریزی میں بھی اویلیبل ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کافر کو سب و شتم کی وجہ سے بطور حد قتل کیا جائے گا, اس کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ حد توبہ سے ساکت نہیں ہوتی. انہوں نے ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے کہ یہ ابن عابدین بول رہے ہیں, ٹھیک ہے. ابن عابدین آٹومن چیف جسٹس تھے ہمارے ہاں, بہت استعمال ہوتا ہے. اصل میں کیا ہوا تھا؟ اصل میں یہ ہوا تھا کہ ابن عابدین کی ایک حاشیہ ہے, یعنی کہ یہ لائن ہے, اوپر کسی کا کوٹ کیا ہوا ہے اور نیچے اس کی تشریح یا تردید کی ہوئی ہے. انہوں نے اوپر کوٹ کیا ہوا تھا بزازی کو, اور نیچے ایکچولی میں انہوں نے لکھا تھا کہ یہ پوری کی پوری چیزیں غلط ہیں. اور جو اوپر کوٹ بھی ہوا تھا وہ مسلمانوں کے بارے میں ہوا تھا کہ بزازی بولتے ہیں کہ مسلمان کو سب و شتم کی وجہ سے بطور حد قتل کیا جائے گا اور اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. یہ انہوں نے کوٹ کیا, اور کوٹ کرنے کے بعد 8 صفحے لکھے کہ یہ بالکل غلط ہے, کہ مسلمان کی توبہ قبول کی جائے گی اگر وہ کلمہ پڑھ لے. میں اسماعیل قریشی صاحب کے پاس گیا یہ لے کے, میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ٹیکسٹ ہے جو آپ نے سائٹ کیا ہے, ریفرنس دیا ہوا تھا, یہ لکھا ہوا ہے, تو آپ نے یہ بولا ہے. ان کا پہلا جواب یہ تھا مجھے عربی پڑھنی نہیں آتی. تو انہوں نے ٹرانسلیٹ کہاں سے کیا؟ وہ انہوں نے مجھے بتایا نہیں. میرا خیال ہے ختم نبوت کے جو لوگ تھے, لابیز تھی, انہوں نے ان کو بس
سائٹیشنز دی ہوئی تھی اور ٹیکسٹ دیا ہوا تھا. ابھی بھی جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں ہمیں ریئلائز ہوگا کہ بہت ساری اردو کتابیں سم ویئر ڈاؤن دا لائن غلط سائٹ کرنا شروع ہو گئی تھیں جو کہ پرائمری ریفرنسز میں نہیں جا رہے تھے. انہوں نے کلیئرلی بول دیا تھا مجھے کہ انہوں نے نہیں پڑھا ہوا وہ کتاب, اور یہی چیز انہوں نے پیٹیشن میں بھی لکھی ہے فیڈرل شریعت کورٹ کو, اس پہ بھی آتے ہیں. تو جب آپ نے ان کو صحیح ریفرنسز دکھائیں تو اگر وہ اسلام کے لیے کر رہے تھے اور وہ ایک اچھے مسلمان ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان سے غلطی ہو گئی تو واٹ واز ہز ریئیکشن؟ وہ انہوں نے بولا کہ بیٹا سیکولر طاقتیں جو ہیں اس وقت ایڈوانٹیج لیں گی اگر آپ نے اس طرح کوئی بات بولی, اور یہ وہ جنگ اور جہاد ہے سیکولر قوتوں کے خلاف جس میں اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی موجود ہے یا یہ پروویژن بھی موجود ہے. اس وقت ہمیں ڈٹے رہنا ہے, بیکاز ان کو لگ رہا تھا کہ میں ان کے ساتھی بننا یا اسٹوڈنٹ بننے کے لیے آ رہا ہوں, تو انہوں نے کھل کے بول دیا تھا. بٹ ابھی ان کی غلطیاں اور بھی نکلیں گی اسماعیل قریشی صاحب کی. تحریک ختم نبوت کے ایک بڑے اہم نام ہے ساجد اوان صاحب. ان کی کامکل غلطیاں ہیں, ان کی ایک بڑی بیسٹ سیلنگ کتاب ہے توہین رسالت پہ. لٹرلی پتہ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جیسے قائد اعظم نے بولا کہ شہزاد کا پوڈ کاسٹ بڑا اچھا ہے. مطلب انہوں نے ہر جورسٹ کے آگے نام لگا دیا کہ علامہ خیر الدین رملی بزازیہ میں یہ فتاوی بزازیہ میں لکھتے ہیں. اور بھائی خیر الدین رملی فتاوی بزازیہ کے آتھر ہیں ہی نہیں, وہ تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں. اور آگے ٹیکسٹ بھی غلط لکھا ہوا ہے, بار بار لکھا ہوا ہے کہ احناف کے ہاں ہمارے ہاں کیونکہ یہ حنفی ہیں توہین رسالت کی مسلمانوں میں توبہ قبول نہیں ہوگی اور غیر مسلمانوں کو قتل کیا جائے گا. اور بار بار اس کو نہ صرف غلط لکھا گیا لیکن آتھرس, ٹیکسٹ, سائٹیشنز, ریفرنسز ساری غلط ہیں. یہ بک اویلیبل ہے اگر کوئی جو سن رہا ہے وہ دیکھنا چاہے, بیکاز آئی کین سی کہ اس میں ساری ریفرنسز ساری چیزیں ہیں. بٹ اگر کوئی لسنر کین دے گیٹ ایکسیس ٹو دس؟ آئی ووڈ ایکچولی انکریج کہ ہر کوئی اسی وقت ڈاؤن لوڈ کریں, engagepakistan.com میں جائیں. یہ ڈیجیٹلی اویلیبل, ہاں یہ PDF ڈاؤن لوڈ کریں, ہمارے ساتھ آ جائیں. پیج نمبرز پلیز ایڈ کر دیں یار. مس ریپرزنٹیشن پہ ہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو. مس ریپرزنٹیشن پہ ایگزامپل نمبر 2 ساجد اوان. یو کین گو بیک اینڈ ڈبل چیک کہ میں نے جو بولا ہے رائٹ. یہ بہت ساری مثالیں آپ دیکھیں, یہ کامکل مثالیں, اور یہ کتابیں بہت بکتی ہیں اردو بازار میں, بہت بکتی ہیں, اور ریپیٹڈلی یہ ایررز آ رہی ہیں. اب چلیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 لوگ ہیں, غلطی ہو گئی ہوگی. آپ کہہ سکتے ہیں اسماعیل قریشی بڑا بیوقوف آدمی تھا, ساجد اوان بڑا جذباتی آدمی تھا. لیکن اب آپ ادھر آئیں کہ بنوری ٹاؤن کا مدرسہ ایک, ٹھیک ہے, وہ ایک فتویٰ لکھتے ہیں. ان کو کسی نے پوچھا کہ توہین رسالت کی سزا کیا ہے. کس سال میں ہو رہا ہے یہ؟ سال نہیں یاد مجھے, بٹ ڈیکیڈ 2010 کے درمیان, سلمان تاثیر کے اسیسینیشن کے قریب کی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ کوٹ کرتے ہیں ایک ٹیکسٹ جو کہ بہت مس کوٹ ہو رہا ہے ہمارے تھرو آؤٹ پاکستانی ہسٹری میں, جو کہ الصارم المسلول کی کتاب میں, ابن تیمیہ کی کتاب میں کسی اور کی سائٹیشن ہے. ابن منذر, یہ بار بار آئے گا. ابن منذر ایک جورسٹ تھے جو کہ حنفی نہیں تھے, لیکن وہ لٹریچر ریویو کر رہے تھے کہ شافعی, مالکی, حنبلی, حنفی رائے کیا ہے. اب یہ بنوری ٹاؤن کا مدرسہ ایک حنفی مدرسہ ہے, تو اگر میں ان سے کوئی پراپرٹی کا مسئلہ پوچھوں گا تو وہ احناف کے مطابق جو رائے ہوں گی وہ دیں گے. ادھر وہ کیا کر رہے ہیں, ادھر وہ کہتے ہیں کہ جو بھی نبی کی توہین کرے گا وہ ابن منذر کو کوٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ کتاب ٹیکسٹ ہمارے پاس موجود ہے. انفیکٹ اگر آپ اگلا پیج پڑھ لیں تو ہمارے پاس اوریجنل ٹیکسٹ ہائی لائٹڈ ہے, جو ٹیکسٹ اصلی میں ہے. یہ وہ ٹیکسٹ ہے جو انہوں نے فتوے میں دیا ہوا ہے ویب سائٹ پہ, اور یہ اوریجنل ٹیکسٹ ہے. اور اگر آپ اپینڈکس میں جائیں گے تو آپ کو پوری کتاب کور پیج کے ساتھ مل جائے گی, مطلب اس پیج اور کور پیج مل جائے گا تاکہ آپ ویریفائی کر سکیں. انہوں نے لکھا ہے کہ جو توہین کرے گا بطور حد قتل کیا جائے گا. یہ رائے جو ہے تمام جورسٹ کی ہے, جس میں شافعی, اسحاق, احمد, امام مالک سارے شامل ہیں. ... اور ابو بکر الفارسی شافعی نے بھی بولا ہے کہ اس کے بارے میں تو اجماع موجود ہے کہ موت کی سزا دی جائے گی. اب اس میں کہیں حنفی نظر نہیں آ رہے, یہ حنفی مدرسہ ہے اور کہیں حنفی کی رائے نظر نہیں آ رہی, لیکن یہ ... نظر آ رہا ہے. اب آپ اس ٹیکسٹ کو, اوریجنل ٹیکسٹ کو کھولیں گے نا, لا یقتلو حکی عن نعمان ابو حنیفہ ہے, لا یقتلو نہیں قتل کیا جائے گا ذمی کو, کیونکہ وہ آلریڈی شرک کرتا ہے جو کہ اعظم اس سے بھی بڑا گناہ ہے, اور اس کے آگے کچھ نہیں ہے. انہوں نے اس کے آگے اپنی طرف سے ٹیکسٹ ڈالا ہوا ہے کہ اجماع ہے اور حد ہے. لٹرلی دا اونلی پوزیشن دیٹ ریلیٹس ٹو دا مدرسہ, اس کو ... ایلپسس میں چھپایا ہوا ہے. آپ ایلپسس کیوں استعمال کرتے ہیں؟
جب کوئی بہت irrelevant چیز لمبی دیر کے لیے آ جائے. دا اونلی ریلیونٹ پوزیشن فار دا مدرسہ از ہڈن ان دی ایلپسس. اگین I would encourage you guys, Ibn Munzir. اور آپ کہہ رہے ہیں اوریجنل کوڈ میں یہ جو لاسٹ لائن ایڈ ہوئی ہے یہ ہے ہی نہیں, یہ ایگزسٹ, did they invent this؟ یہ ہاں یہ ایلپسس کے بعد جو انہوں نے کوڈ کیا ہوا یہ انہوں نے خود عربی میں انہوں نے خود بنا دیا. ہاں اس کی دو پاسبلٹیز ہیں جسٹ سو دیٹ. ایک تو یہ کہ انہوں نے خود انوینٹ کیا عربی میں, کیونکہ میں نے ایک اور جگہ بھی دیکھا ہے انوینٹڈ, یا پھر وہ کتاب کے کسی اور سیکشن میں چلے گئے ڈاٹ 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 کر کے, کیونکہ میں نے پوری کتاب کے ساتھ کمپیئر تو نہیں کیا اور ادھر سے پکڑ لیا. لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جو پوزیشن اجماع کو توڑتی ہے وہ پوزیشن ہٹائی ہوئی. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ چیز غلطی سے ہو سکتی ہے, اس میں بدنیتی ہے کہ نہیں. ایک ہی پوزیشن ہے جو کہہ رہی ہے کہ احناف کے ہاں غیر مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس کا شرک توہین سے بڑا جرم ہے, خدا کے ساتھ شرک کرنا. اس کو آپ نے ڈاٹ 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 میں چھپا کے کہہ دیا اس پہ تو اجماع ہے. آپ کہیں یہ ون آف ہے, ایک مدرسہ نے جانے دو. میں کہوں گا جامعہ بنوریہ کراچی کے سب سے بڑے مدرسہ, اس کے بعد والی مثال ایگزامپل نمبر 5 اینڈ دین آئی ول کم ٹو اشرف القادری. یہ تو آپ پہلے کہہ چکے ہیں, مفتی نعیم نے کہا تھا کہ سزائے موت نہیں ہوگی. وہ تو انٹرویو میں نے ان کا کیا تھا, اور ہوا یہ تھا کہ مجھے یاد ہے آسیہ بی بی اور سلمان تاثیر کے پریس کانفرنس کی. آئی ریممبر میں بی بی سی کی ویب سائٹ پہ گیا اور لوگ اس ٹائم پہ پاگل ہوئے تھے, بہت زیادہ پاگل ہوئے تھے. لائک دے ور سیئنگ آل کائنڈز آف شٹ کہ مار دو, قتل کر دو, سلمان تاثیر کو مار دو. اینڈ میں کامنٹ سیکشن میں گیا اینڈ شہزاد, so many people were insulting my prophet, you have no idea. Just looking at کہ یہ لوگ کیا باربیرک باتیں کر رہے ہیں. اینڈ if you love the, اگر آپ عشق کرتے ہیں نا, عشق نبی سے, تو آپ سے نہیں برداشت ہوتا. That was the day I closed my business up and I said کہ میں نے یہ کرنا ہے. اور ان لوگوں کے جھوٹ, ان لوگوں کی اپنا ظلم, ان کے جو دل کے اندر گند ہے, اس کو وہ پروجیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرے نبی کا عشق ہے. ایسا نہیں ہوگا, ایسا ہونے نہیں دیں گے. اب عاشق رسول صرف ان لوگوں کا کلیم نہیں ہے, عشق رسول میرے دل میں بھی ہے. جب جامعہ بنوریہ کا یہ فتویٰ ہم نے ڈھونڈا, کیونکہ اس وقت مجھے تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا جو یہ کہہ رہے ہیں, اٹ ڈزنٹ میک سینس. جس نبی کے ساتھ میں عشق کرتا ہوں انہوں نے یہ نہیں کیا. لیکن میں نے وہ والی باتیں نہیں کرنی تھی کہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے, ہیومن رائٹس بہت اچھا ہوتا ہے, اسلام میں کوئی توہین کی سزا نہیں, کیونکہ نہ میں اسکالر ہوں اور یہ نارمیٹیو باتیں صحیح نہیں ہوتی, آپ نے روایت بھی دیکھنی ہوتی ہے. جامعہ بنوریہ کا ایک فتویٰ تھا سوری, یہ فتویٰ میں نے پیش کیا ہوا ہے. اس فتوے میں لکھا ہوا تھا کہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو, کوئی بھی کنڈیشن ہو, اگر وہ توہین کرے ریاست کوئی بھی سزا دے سکتی ہے. ایک ہے توہین رسالت کی ایک ہی سزا سرطن سے جدا, اور ایک ہے جامعہ بنوریہ کا فتویٰ جو یہ لکھا ہوا ہے, اسٹیمپڈ ہے, مفتیوں کے نام بھی ہیں, کوئی بھی سزا مل سکتی ہے. سلمان تاثیر اسیسینیٹ ہوتا ہے, اس فتوے کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ویب سائٹ سے. اب اس فتوے کی جگہ دوسرا فتویٰ ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ حدن قتل کیا جائے گا. وہ جو اس کے اپینڈکس میں ڈان کا آرٹیکل ہے اس کے اندر دونوں فتوے موجود ہیں. ابھی تو میں نے وہ فتویٰ رکھا ہوا ہے جو کہ اوریجنل تھا کہ قتل نہیں کیا جائے گا, کوئی بھی سزا دی جا سکتی ہے. اس کو جو ریپلیس کیا ہوا ہے نا اپینڈکس میں ڈان کا آرٹیکل ہے, ڈان کا آرٹیکل ویسے بھی لوگوں نے پڑھا ہوا ہے, اس کے اندر میں نے دونوں فتوے سائڈ بائی سائڈ رکھے ہوئے ہیں. آپ نے جو ان کو انٹرویو کیا تھا وہ آن دا ریکارڈ تھا؟ آن دا ریکارڈ تھا. اس میں ایک کریکشن آپ کی کر دوں, آپ نے بیچ میں مجھے غلطی سے شہزاد بول دیا تھا. انور محمود میرا نام ہے, اگر کوئی سن رہا ہے اور مجھ سے ناراض ہو رہا ہے تو انور محمود آپ گوگل کریں, انور صاحب. جی 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 بالکل. اور گجرات میں میری رہائش ہے, اگر کوئی ملنے آنا چاہے تو وہاں آ سکتا ہے. گجرات میں جی 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 گجرات میں انور محمود, کسی سے بھی پوچھ لیجیے گا. یو نو انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے, 295 کا پہلا لفظ غلط ہے. whoever ہو ہی نہیں سکتا. ان کے اپنے مطابق whoever نہیں ہو سکتا, صرف مسلمان ہو سکتا ہے. any مسلم. پھر defiles ہو ہی نہیں سکتا. whoever with malicious intent openly and habitually is used to defiling the name of the prophet, یہ پھر بھی بات سن سکتی ہے. and does not retract his statement within 3 days and give a kalma, یہ پھر بھی بات سنی جا سکتی ہے. لیکن اس پہ بھی ہم آتے ہیں مسلمانوں. غیر مسلمانوں پہ آپ کے سامنے ہے. اب مجھے
ایک اور مثال دوں گا, پھر دا ریڈرز کین جج کہ کیا یہ غلطی سے جھوٹ تھا یا یہ منظم طریقے سے بدنیتی کے ساتھ جھوٹ تھا. یہ ہیں اشرف القادری صاحب. لوگوں کو حنیف قریشی کا بہت پتہ ہے. یہ ایگزامپل نمبر 4 ہے. I feel like I'm in a class. جی سر جی سر یہ ایگزامپل نمبر 4 ہے. ایگزامپل نمبر 4 اشرف القادری کی ہے. اشرف القادری نے سلمان تاثیر کے خلاف بہت لمبی کیمپین چلائی تھی. انہوں نے اب یوٹیوب کی ویڈیو سے چیزیں ڈیلیٹ کر دی ہیں میرے ڈان کے آرٹیکل کے بعد, جو میں نے ان کا پکڑا تھا. آپ کہہ رہے تھے نا عربی, کہ لوگ عربی اب تو نہیں اپنی غلطی سے بنائیں گے. یہی ابن منظر کا سیم کوٹیشن, یوں کہ یہ بہت ریپیٹلی یوز ہوتا ہے. یہ میں اس کی آڈیو پلے کرائیں گے جسٹ ٹو ٹیل یو گائز کہ کیا کوٹ تھا اور کیا پڑھا تھا. جو اوپر دیکھ رہے ہیں نا اوریجنل کوٹ ابن منظر کا, وہ اوپر وہی والا ہے, حکمی ان نعمان لا یقتل یعنی الذمی, رائٹ. اور اشرف القادری کیا کہتے ہیں؟ اشرف القادری کہتے ہیں, وہ لکھا جس چیز کو وہ کوٹ کر رہے ہیں اوپر لکھا ہوا ہے کہ مالک کا بھی یہی مذہب ہے, شافی کا بھی یہی مذہب ہے, لیکن اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ نعمان یا ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ توہین سے قتل نہیں کیا جائے گا. فرماتے ہیں قال ابو بکر بن منذر, امام ابو بکر بن منذر نے وممن قال ذلك ما, امام اسحاق بن راہویہ کا مذہب بھی یہی ہے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب بھی یہی ہے. اور فرماتے ہیں وہ مثلہ قال ابو حنیفہ, لٹرلی انہوں نے لکھ دیا مثلہ قال ابو حنیفہ, یعنی کہ ابو حنیفہ کا بھی اس سے ملتا جلتا اوپینین ہے. اور یہ آؤٹ آف دا بلو, آؤٹ آف نو ویئر ٹیکسٹ انہوں نے ایڈ کیا ہوا ہے. ہاتھ میں ان کی کتاب ہے, وہ ویڈیو بھی میرے پاس موجود ہے, ہاتھ میں ان کی کتاب ہے, وہ کتاب ابن منظر کی پڑھ رہے ہیں, اور جیسے ہی لکھا ہوا آتا ہے جو جس کو دوسرے ادارے نے ایکلپسس میں ڈیلیٹ کر دیا تھا, ادھر انہوں نے کہا چینج ہی کر دیتے ہیں عربی میں. اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں, مائی ہارٹ گوز آؤٹ ٹو دیم, بیکاز آئی ہیو نو ڈاؤٹ کہ سمن لائک ممتاز قادری ٹرولی بلیوڈ کہ وہ عشق کرتا تھا, لیکن آئی ہیو اے لاٹ آف ڈاؤٹ کہ اشرف القادری, حنیف قریشی, اسماعیل قریشی کو کبھی اتنے خوش قسمت رہے ہوں کہ ان کے دل میں کبھی سچا عشق نبی کے لیے آیا ہو. کیونکہ اگر کبھی ان کے دل میں سچا عشق نبی کے لیے آیا ہوتا تو یہ جھوٹ وہ نہ نبی کے نام پہ نہ کرتے. یہ تو یہ وہ چیز ہے جو کہ blasphemous in itself ہو جاتی ہے. You can't put it down to ignorance is what you're saying. 100% not. میں مفتی نعیم سے ملا, انہوں نے غلطی مانی. میں فرید پراچا سے ملا, on the record, فرید پراچا سے ملا آن دا ریکرڈ, جو کہ میں نے کو کوٹ بھی کیا ہے پیپر میں. میں نے ان سے بولا کہ آپ تو بولتے رہتے ہیں اجماع ہے. مودودی صاحب بھی حنفی فقہ فالو کر لیتے تھے, لیکن ان کی اپنی کتاب الجہاد میں یہ پوزیشن موجود ہے. وہ کہتے ہیں اختلاف کیا جا سکتا ہے. دیٹس دا پوائنٹ. کھل کے بولیں کہ تھرو آؤٹ ہسٹری ایک پوزیشن تھی, لیکن آج ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نئی جدید تشریح کریں. فرید پراچا جماعت اسلامی, تو وہ مودودی سے ڈسگری کر رہے ہیں لیکن ان پرائیویٹ, اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. اور اس کے جب میں نے ان کو بتا دیا تھا, یہ لمز میں ان کے ساتھ ڈبیٹ بھی ہوئی تھی جس میں بڑا کلیئرلی انہوں نے مانا تھا کہ ہاں یہ پوزیشنز موجود ہیں, لیکن اس کے بعد بھی ٹی وی میں جا کے وہ یہ بولتے رہے کہ ایک بھی رائے تو تھرو آؤٹ ٹائم ایسی نہیں ہے کہ شاتم رسول کی سزا قتل نہ ہو. مطلب جانتے ہوئے جھوٹ بول رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ نبی کے عشق کے معاملے میں, نبی کے ناموس کے معاملے میں, توہین رسالت کے معاملے میں جو بندہ جانتے بوجھتے جھوٹ بولے اور لوگوں کو بے وقوف بنائے, اس کی سزا کیا ہے؟ یہ ہو گئی معاشرے میں موبلائزیشن آف ڈسکورس, اور یہ ریکرنگ پیٹرن ہے. میں نے آپ کو کچھ مثالیں دی ہیں. کوئی بندہ چاہے نا کوئی بھی کتاب اٹھائے, اردو بازار جائیں, کہیں توہین رسالت کی کتابیں دے دیں, آپ کو 6-7 پکڑا دیں گے. اس کو کھولیں, اس میں پہلے ہوگا قرآن کی مثالیں, حدیث, پھر ہوگا فقہا میں جائیں, جہاں پہ لکھا ہوگا اجماع ہے, اس ٹیکسٹ کو پکڑیں, ڈھونڈیں اس ٹیکسٹ کو, یو ول سی کہ انہوں نے مس کوٹ کیا ہوگا فرام دی اوریجنل سورسز. اور اوریجنل سورسز اگر آپ کو چاہیے, کتاب کے اینڈ بھری ہوئی ہے ٹرانسلیشنز کے ساتھ ہائی لائٹڈ, ٹھیک ہے. احناف کے موسٹ کتابیں موجود ہیں. اینڈ آپ آر یو ریلائنگ آن ٹرانسلیشنز؟ یا ہاں, ٹرانسلیشنز جو ہیں IIU سے گریجویٹ ہیں فقہ کے اندر, انہوں نے کیے ہوئے ہیں. پیئر ریویو ساتھ کروایا ہوا ہے. ایک مفتی ہیں, میں سیکیورٹی کی وجہ سے ان کا نام نہیں لوں گا, صرف ایک ہی انسان ہے جس کی سیکیورٹی کو میں خطرے میں ڈال رہا ہوں, وہ ہیں مسٹر کیا نام بتایا تھا, انور محمود صاحب. جی اچھا, اکثر میں جیلا پہ لنچ کر رہا ہوتا ہوں, تو اگر لاہور میں آپ جیلے پہ آئیں تو انور محمود کا پوچھ لیجیے گا. آپ یہ بھی سن کے شاید حیران ہوں کہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں مفتی رفیع عثمانی آ کے بول چکے ہوئے ہیں
کہ یہ طریقہ ہے اپنا اسٹیٹمنٹ ریٹریکٹ کرنے کا. CII میں یہ یعنی جنید حفیظ کے پاس ایک طریقہ ہے, وہ 10 سال سے جیل میں بیٹھا ہوا ہے نا, بیچارہ وہ پہلے دن ہی کہہ سکتا تھا کہ یہ میرا طریقہ ہے, اگر آپ کو یہ لگتا ہے میں نے بولا ہے جس میں تو پھر میری نیت نہیں تھی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی اور قبلہ ایاز صاحب جو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے ہیڈ ہیں, وہ میری ساری باتوں سے متفق ہیں. کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا اگر کام یہ ہے جی کہ سارے جو پاکستانی لاز ہیں دے شوڈ بی ان لائن ود شریعہ اسلامک لاز, اور آپ ان کو ریسرچ دکھا رہے ہیں کہ ہمارے قانون آر ناٹ ان لائن ود اسلام, تو وہ اپنا کام کیوں نہیں کر رہے؟ خوف, بیکاز دے لیک اسپائن, مورل کریج, بیکاز ٹانگیں کانپتی ہیں. اور یہ پیچھے آپ نے دیکھ بھی لیا ہے کہ ویسے بھی بہت سارے لوگ مس ریپرزینٹ کر ہی رہے ہیں, کوئی سچ نہیں بولنا چاہ رہا. بہت اچھے علماء ہیں, مفتی محمد زاہد صاحب کیونکہ انہوں نے پبلکلی بولا ہوا ہے, عمار خان ناصر صاحب جو کہ 90 کی دہائی سے بول رہے ہیں. میں ایک دفعہ تنظیم اسلام کے دفتر پہ گیا تھا, ہمارے ریلیٹیوز بنتے ہیں اسرار صاحب, تو اسرار صاحب کا نا ہمارا خاندانی تعلق ہے. ان کے فوتگی ہو چکی تھی, ان کے بیٹے ہینڈل کر رہے تھے. میں گیا, میں نے, اور ان کا اگلے دن جو ہے نا ختم نبوت کا کانفرنس تھی, تو میں جا کے انہوں نے بولا کہ ہاں توہین رسائی کی سزا تو موت ہے اور اجماعاً یہ بات موجود ہے. تو میں نے بولا کہ یہ ٹیکسٹ دیکھ لیں. انہوں نے کہا اچھا میں اپنے کچھ دارالفتاء سے لوگوں کو بلاتا ہوں جہاں لوگ فتوی لکھتے ہیں. 2 بندے آئے, ایک اہل حدیث کا تھا اور ایک حنفی تھے. وہ کارنر میں بیٹھے سن رہے ساری بات. انہوں نے بولا میں پچھلے 20 سال سے بول رہا ہوں کہ توہین رسالت کی سزا اس طرح موت نہیں ہے, تم لوگوں نے کبھی میری بات نہیں سنی. اور ان کی آواز میں درد تھا. اور جو اہل حدیث والا تھا نا, وہ مجھے کہہ رہا تھا بعد میں مجھ سے ملنا, اور انہوں نے مجھے بہت کلیریفائی کیا کہ ابھی تو تمہیں پتہ نہیں ہے کہاں کہاں جھوٹ بولا گیا ہے. بعد میں اہل حدیث والا بوائے مجھے کہتا ہے کہ ان کی بات نہ سنو, ابن تیمیہ کی کتاب پڑھو, اصلی موقف وہی ہے. اور یو نو واٹ, دیر از صرف ایک گروپ ہے پاکستان میں جس کا موقف ڈس انجینیوس نہیں ہے, وہ ہے اہل حدیث. کیونکہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ روایت جو بھی کہتی ہے ہم نے قرآن اور حدیث سے یہ سیکھا ہے, رائٹ. باقی سارے تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کینن ہے, ہم تو ایک کنٹینیویشن ہے آف اے رچ ٹریڈیشن آف بیہیڈنگ پیپل, وچ از ناٹ ٹرو. آپ کی انجینئر محمد علی مرزا سے ملاقات ہوئی؟ نہیں, لیکن ان کا کام سنتے رہتے ہیں, ان کا کام سنتے رہتے ہیں. یہ میرا صرف یہ جو مسٹیکس اور پیٹرنس آف مس ریپرزنٹیشن تھی, یہ دکھانے کے لیے تھی کہ ڈس انجینیوس طریقے سے معاشرے میں ایک ڈسکورس موبلائز کیا گیا ہے. اب کوئی انسان کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے, لیکن یہ قانون تو نہیں ہے. ایک بندہ اگر کتاب میں کچھ لکھ رہا ہے, قانون بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے. تو قانون کی تشریح اور اس کی لیجسلیشن پہ آ جاتے ہیں. اسماعیل قریشی صاحب نے فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر 1990 اور 91 میں پٹیشن کی تھی, ٹھیک ہے. وہ پٹیشن کی کاپی جو کہ ہمیں رشوت دے کے لینی پڑی تھی کیونکہ کوئی دینا نہیں چاہ رہا تھا, ویلکم ٹو پاکستان, جی, وہ اپینڈکس میں موجود ہے. سب سے مشکل چیز وہ ہمیں ٹرکی کے میوزیم سے ٹیکسٹ مل گئی تھے, کلاسیکل ٹیکسٹ, ایک ان کا پٹیشن نہیں مل رہا تھا. اور جب ملا نا تو پتہ چلا کہ ملے گا کیسے, آپ نے پیج نمبرز ہی نہیں ڈالے. آپ کے پاس بھی تھوڑی سی مشکلات یار. اپینڈکس میں جاؤ, یو نو وٹ, وہ پی ڈی ایف ہے نا, جب آن لائن سرچ, اچھا اس میں پیج نمبرز ہوں گے, اس میں پیج نمبرز ہوں گے, لیکن میں ابھی تو نہیں بتا پا رہا کہ وہ پیج نمبر کیا ہے. گاڈ سوری دوستوں, لیکن اسی بہانے آپ پوری وہ پڑھ لینا, ٹھیک ہے, ہم مان لیتے ہیں. یہ فیڈرل شریعت کورٹ کی ججمنٹ ہے, ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے ان کی پٹیشن ہے. یہ ان کی پٹیشن ہے اسماعیل قریشی کی, اسماعیل قریشی صاحب کی. جی بتائیں. اور یہ فکشن ہے. کیوں؟ انہیں ہیری پوٹر لکھنا تھا شاید, یہ فکشن ہے, یہ مذاق ہے. میں آپ کو بتاؤں, اگر ان کی کتاب لگ رہی تھی نا کہ 1-2 غلطیاں ہو گئی, اس پٹیشن میں اتنا جھوٹ لکھا ہوا ہے اور ریفرنسز لمبا. کبھی انڈر گریڈ میں ہیومینٹیز کا ایسے لکھا ہے جہاں پہ تم نے اپنی طرف سے بونگیاں لکھی ہوں, اینڈ پہ لکھا ہو کہ میں نے سب کچھ پڑھ لیا, فوکو بھی پڑھ لیا ہے میں نے. تو انہوں نے لکھا جیسے انہوں نے پورا حنفی کینن پڑھ لیا. سائٹیشنز تو ایسے دی ہوئی ہیں, ہر چیز غلط جس کا تعلق احناف سے ہے. باقی تو کلیمز وہ ضعیف حدیثیں جو TLP والی ہے کہ جو توہین کرے قتل کر دو, جی, وہ بھی استعمال کیا ہوا ہے, جو کہ ضعیف حدیث ہے, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی ریلائبل آدمی اس کو استعمال نہیں کرے گا. انہوں نے اس کو نعرہ بنا دیا, اس کا نعرہ بنا دیا, جو کہ ECP کو اٹ نیڈس ٹو لک ایٹ اٹ. اس پہ آتے ہیں ابھی TLP اور ختم نبوت پہ. اسماعیل قریشی صاحب کی پٹیشن میں ابو حنیفہ کو بار بار بولا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ توہین رسالت کی سزا حداً قتل ہے. پارلیمنٹ نے صرف قتل کیوں نہیں بولا, پارلیمنٹ نے بولا تھا قتل اور لائف امپریزنمنٹ. یہ تو حد ہے. اور آپ امیجن کریں, تعزیر سے جب کوئی چیز حد بن جاتی ہے نا,
تو پھر وہ نیریٹو بنتا ہے اجماعاً حد ہے، بطور اجماع خدا کی طرف سے قانون ہے، جو اس پہ ڈس ایگری کرے گا وہ بھی شاتم. یہ ڈسکورس بنا کیسے؟ یہ ادھر سے نکلا نا، اسماعیل قریشی صاحب کی یہ ان کرتوتوں کی وجہ سے. آپ اس پٹیشن کو ریویو کریں، دیکھیں اس کے اندر سے خود بھی تھوڑا سا لوگوں سے کہوں گا دیکھیں، پھر اس کے بعد ججمنٹ پڑھیں فیڈرل شریعت کورٹ کی ججمنٹ. ڈیجیٹلی یہ چیزیں ایڈ کر دیں گے ساری. ہاں ایڈ کر دیں گے. وی کین گیو ہوپ فلی ہوز لسٹ. اگر آپ صرف سن رہے ہیں، آپ ویڈیو دیکھنا چاہیں تو ہوپ فلی ویل ہیو دیز تھنگز اپ. یا اور ادھر ہی پیج نمبرز بھی دے دوں گا میں، ٹھیک ہے، یہ ویکینڈ میں کر لوں گا. اچھا فیڈرل شریعت کورٹ کی ججمنٹ پہ آ جائیں. آپ پٹیشن چلیں، آپ کہتے ہیں پٹیشن ہی تھی نا، ایسا کیا ہو گیا؟ ججمنٹ میں ایک مثال دے دیتا ہوں. ابھی ہم نے ایک بندہ پڑھا تھا، جساس کیا کہتا ہے. جساس جو ہے چوتھے جورسٹ تھے ان دا ٹائم لائن، جس میں انہوں نے بولا تھا کہ غیر مسلمان پہ توہین کی سزا نہیں ہوگی. اس میں لکھا ہوا ہے، احکام القرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جساس کے مطابق توہین سزا کی سزا موت ہے. اب دیٹ از کمپلیٹلی ڈفرینٹ فرام جو ہم نے، اور اس کا ٹیکسٹ اپینڈکس میں ایز اے دیکھ لیں. پتہ یہ چلا کہ وہ بیسکلی کہہ رہے ہیں غیر مسلمانوں پر ارتداد کی سزا لگائیں. فیڈرل شریعت کورٹ کے مطابق اپوسٹسی کی سائٹیشن لے کے وہ کہہ رہے ہیں کہ آل whoever defiles, not if a Muslim defiles. So غیر مسلمان پہلے سے غیر مسلمان ہے، وہ پھر سے غیر مسلمان بن جائے گا. دیٹس یور فیڈرل شریعت کورٹ ججمنٹ. اس طرح کی چیزوں کی بنیاد بنا کے وہ اینڈ پہ بولتے ہیں حد ہے. صرف ایک چیز پلیز اس کو بھی کنفرم کر دیں. فیڈرل شریعت کورٹ کے جو ججز ہوتے ہیں وہ ریٹائرڈ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز ہوتے ہیں میرا خیال ہے. سو دے آر ناٹ نیسسریلی. ہاں ہیئر از دا انٹرسٹنگ تھنگ. وہ جورس کانسلٹس بلاتے ہیں، اور انہوں نے 7 جورس کانسلٹس بلائے تھے. اس میں سے 4 لوگوں نے بولا تھا کہ صرف وہ حنفی اسکالرس تھے جو ایکچوئل جورس تھے. انہوں نے کہا تھا کہ احناف کے ہاں موت کے علاوہ بھی سزا ہوتی ہے، خواتین کی سزا کچھ اور ہے، غیر مسلمان کی سزا کچھ اور ہے، مسلمان کی سزا کچھ اور ہے. سب اگنور کیا تھا. آپ ججمنٹ اگر کوئی وکیل نہیں بھی ہے نا، تو وہ ججمنٹ پڑھ لیں گے نا، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ پریمیسز کچھ اور ہیں، اور اینڈ پہ اچانک لکھ دیا کہ اس لیے ہم مان لیتے ہیں کہ شتم رسول بطور حد قتل کی سزا ہوگی اور کچھ نہیں ہوگی. 6 مہینے کے اندر پارلیمنٹ اس کو چینج کریں. اور یہ ضیاء الحق کے دوران ہو رہا تھا، یہ نواز شریف صاحب. اور جب یہ پٹیشن ہو گئی اور جواب آ گیا تو پھر اس کی وہ گئی چیلنج سپریم کورٹ میں کہ یہ ججمنٹ جو ہے آپ کے پاس سال کا ٹائم ہوتا ہے شاید. اور اسماعیل قریشی صاحب کو کان کھڑے ہو گئے. وہ نواز شریف صاحب کے والد صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ کے گھر میلاد ہوتا ہے اور آپ کے بیٹے کے حکومت کے ٹائم پہ اس قانون کے خلاف ایک پٹیشن گئی ہوئی ہے. اور محمد نواز صاحب اسی وقت فون لگاتے ہیں اور اپنے بیٹے کو ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں، اور وہ وڈرا کر لی جاتی ہے آن ریکارڈ. اور پھر نواز شریف صاحب اس کتاب میں جس میں بہت ساری غلطیاں لکھی ہوئی ہیں جو میں نے بتائی تھی اسماعیل قریشی، اس کا بلرب پڑھیں گے نا، تو نواز شریف نے خود یہ اکنالج کیا ہوا ہے کہ میں نے وہ پٹیشن وڈرا کی تھی، میرے ہاتھ سے یہ ہوا تھا. بٹ آئی ڈو تھنک کہ ہی از لرن ناؤ. آئی تھنک کہ نواز شریف، عمران خان، بلاول بھٹو، آل ٹاپ لیڈرشپس ڈونٹ وانٹ ٹو پلے دس گیم اینی مور. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ان کے مڈل لیڈرشپس ڈو. آئی ووڈ سے کہ دیر از ون ایکسیپشن ان دوز 3. وہ تو مجھے پتہ ہے تمہارا عمرانوفوبیا نظر آ رہا ہے. بغض صحیح لفظ استعمال کریں نا. اب بغض جو ہے میرا، بغض نظر آ رہا ہے. بغض جو ہے نہیں یار، آئی تھنک یہ تینوں لیڈرز، تینوں پارٹیز. سر اگر ہم ریسنٹ وقت میں ایک منظم تنظیمی کیمپین دیکھیں، وہ پی 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 کی نہیں ہے. یس آف کورس ابھی ریسنٹلی موسیٰ گیلانی کا جب الیکشن ہوا تو انہوں نے اسی طرح کی باتیں کی. کیپٹن صفدر تو رکھے ہوئے اسی طرح کی باتیں کرنے کے لیے، اور تو ان کا پارٹی میں کوئی کام نہیں ہے، تو پارٹی لیڈرشپ سے اسے آتی ہے. لیکن اگر ہم ایک دیکھیں ایک نیشنل لیول پہ جو کیمپین وہ 2017 میں ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی نے مل کر سڑکوں پر آ کر چلائی. میرا خیال ہے you won't find an example like that in PPP and PMLN in the last decade. میں ابھی دوں گا آپ کو. ہیٹ اسپیچ پہ آتے ہیں نا، تو یاد کرانا ہے آپ نے. دے تینوں کے ایگزامپل دوں گا. پی 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 2017 والی اس سے کمپیریبل جو ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی نے کی تھی، جس کی وجہ سے ایسے آئی تھنک ڈیزائن بہت مختلف ہے. ڈیزائن بہت مختلف ہوگا، اور میں یہ بالکل ججمنٹ نہیں دینا چاہ رہا کہ کسی کی زیادہ بری تھی. آئی تھنک یو آر ان اے بیٹر پوزیشن ٹو ایویلویٹ دیٹ. آئی ایم ناٹ. میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ سب نے نا یہ ہلکا ہلکا کیا ہے. ہاں obviously. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس وقت اس پہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو ٹھیک ہے. اگر سننے والے لوگ میں پی 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 کے فالوورز ہیں،
PMLN کے ہیں, PTI کے ہیں. ان تینوں اگر وہ اپنے لیڈرز کو زندہ چاہتے ہیں نا تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا کامن اینیمی کون ہے. وہ یہ ڈسکورس اور یہ کانورسیشن ہے. کیونکہ 10 سال بعد TLP جیسی 10 جماعتیں آ کے اس کو ویپنائز ایسے کر سکتی ہیں جس طرح آپ لوگ کوئی بھی نہیں کر سکتے. آپ یہ بات کہہ رہے ہیں اور اس وقت نیشنل ہیڈ لائنز ہیں کہ جی عدت کی مدت پوری کرے بغیر عمران خان نے شادی نہیں. اوکے, آئی ڈونٹ وانٹ اینی religious person to get offended with this, but as far as I see this matter, it's his personal matter. اس کی اسلامک رولنگ کیا ہے وہ دیکھیں, اگر وہ غلط ہے اس کی معافی ہے وہ معافی مانگیں. یہ نیشنل نیوز نہیں ہونی چاہیے, اور اگر یہ بن رہی ہے تو اسی وجہ سے بن رہی ہے نا کہ دیکھیں یہ کہ ریلیجن کے خلاف جا رہے ہیں. یار جب نواز شریف نے بولا تھا کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں وہ جو ہمارے احمدی نوبل پرائز ونر ہے عبدالسلام کے نام سے لیب رکھ دیں, تو 1 سال میں کیبنٹ سیکرٹری نے خود اتروا دیا. جب عاطف میاں, ہاں, پھر PTI نے عاطف میاں رکھا, اور جب وہ باہر گئے عمران خان صاحب انہوں نے بولا ہاں ہم بلاسفیمی لا کو جسٹس کے مطابق الائن کریں گے, اس کے خلاف فتویٰ شروع ہو گیا. تو اور باقی پارٹیز نے بھی, لیکن ایک آئی تھنک الائنمنٹ. سلمان تاثیر واز مرڈرڈ, اپنا راشد رحمان واز مرڈرڈ, ان سے پہلے جو شہباز بھٹی صاحب واز مرڈرڈ, اینڈ یو نو وٹ دے ور مرڈرڈ فار سیئنگ وہ چیز جو ابو حنیفہ, ابو یوسف, امام طحاوی, تقی عثمانی, رفیع عثمانی یہ لوگ بول رہے ہیں. دے ور مرڈرڈ فار سیئنگ دا سیم تھنگ جو کہ مدرسے میں ٹیکسٹ میں لکھا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے میں نے احمد کورگو ایک ٹرکش اسکالر ہیں, مصطفیٰ کیول ایک ٹرکش اسکالر ہیں, بہت انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ اسلامک اسکالرز ہیں, ان کی کتابیں ہیں. میں نے ان کے ساتھ زوم پہ پوڈ کاسٹ کی. بفور بوتھ پوڈ کاسٹ دے سیڈ کین وی ٹاک اباؤٹ دا قرآن, اور میں ذرا دونوں نے انڈیپینڈنٹلی سیم بات کی مجھ سے. واٹ ڈو یو مین؟ دے سیڈ اگر ہم ایکچوئل قرآن کی بات کریں گے تو پاکستان میں ہو سکتا ہے آپ کو مار دیں. سیڈ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ سیڈ ہم ایکچوئل اسلام اور قرآن کی بات نہیں کر سکتے. I said آپ کریں, اللہ مالک ہے. They said, are you sure? I said yes. Tell me the right things. Tell me what the Quran says. And don't worry about things. I'll worry about those things. So we had those conversations. But یہ اسلامک اسکالرز ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں, اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں اسلام کی بات کرنا, قرآن کی بات کرنا آپ کے لیے ڈینجرس ہو جائے گا. بتاؤ یار. مجھے پتہ کیا لگتا ہے کہ کوئی چٹی چمڑی والا اسکالر نا جو کانورٹس ہوتے ہیں, جیسے شیخ حمزہ یوسف ہیں, گورے سے ہیں, پیارے سے ہیں, جس دن وہ بولیں گے نا کیا انگریزی ایکسنٹ میں کہ سب رسول شتم رسول جو ہے اس کی سزا موت نہیں ہے, تو ہم سارے مان جائیں گے کہ وہ انگریز بول رہے ہیں. ہمیں آئی تھنک اپیئرنسز میٹر, رائٹ. لائک لوگوں کو آدھا مسئلہ تو یہ کہ غامدی کی داڑھی نہیں ہے, مطلب دیٹ میٹرز اے لاٹ. اف غامدی لک لائک سر سید احمد خان, آئی تھنک پیپل وڈ ٹیک ہم اے لاٹ مور سیریسلی. میں یہ بولوں گا انٹرنل کرٹیک کے حوالے سے کہ 2 طریقے کے اپروچز رہی ہیں ٹورڈز ریفارمیشن آف دا بلاسفیمی لا. ایک طریقہ یہ رہا ہے جس میں سمپلی بول دیا گیا ہے کہ ہم نے ایک پیکٹ کیا انٹرنیشنلی, انسانی حقوق کا, فریڈم آف ایکسپریشن یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم اتنی بڑی سزا دیں, اور یہ پریمس دے کے کہہ دیا کہ 6 مہینے سزا کر دیں. یہ جو جسٹ جناح انسٹیٹیوشن نے کیا تھا, شہید رحمان نے بل دیا تھا. اس طرح کا آرگیومنٹ اچھا سبسٹینشیٹ آرگیومنٹ نہیں تھا, انگیج نہیں کرتا لا کے اپنے سبسٹنس کے ساتھ. آئی تھنک کہ وہ تھوڑا سا آف تھا. آئی تھنک اس کے ساتھ سپلیمنٹری چیزیں ہونی چاہیے تھی. دوسرا جو اپروچ رہا ہے نا وہ رہا ہے اسلام کو ریفارم کر دینا. اینڈ سم ہاؤ ہمارے جو 2 مین ریفارم اسکالرز رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ کی تشریح ہی غلط ہے, میں قرآن اور سنت سے بتاتا ہوں, وہ سیدھا اتھارٹیرین رجیم کے ساتھ بہت کمفرٹیبل ہو گئے. ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب تھے جو کہ چلے گئے ایوب کے پاس CIA کو ہیڈ کرنے. غامدی صاحب تھے جو کہ مشرف کے پاس چلے گئے CIA کو ہیڈ کرنے کے لیے. سم ہاؤ ہمارے جو پروگریسو مائنڈیڈ اسکالرز ہیں دے گیٹ ٹو کمفرٹیبل اتھارٹیرین سیکولر رجیمس کے ساتھ کہ ہم آپ کو اچھا اسلام بتاتے ہیں. اس کے اوپر تھوڑی کرٹیک ہونے کی ضرورت ہے. اس لیے تو مجھے انجینئر مرزا اتنے پسند ہیں. 100%. امان ناصر صاحب ڈائریکٹ بات کرتے ہیں. بالکل. اچھا یہ بہت ہی ایک بالکل سائڈ کویسٹ ہو جائے گا. ایک دفعہ نہیں میں جانا چاہتا ہوں سائڈ کویسٹ. ون تھنگ آئی ہیو لرنڈ فرام پوڈ کاسٹ از کہ اگر پانی کہیں جا رہا ہے تو اس کو جانے دو, the conversation dictates where we go. آپ نے مجھے ڈبیٹ بھی بھیجی تھی ہود بھائی اور ڈاکٹر اسد کی, and it was very interesting. and I think ہمیں اکثر لوگ آپ نے وہ جو عمر ایج پر بھی آرٹیکل لکھا تھا if you remember, انگریز جو ہمارے بارے میں ہمیں ذلیل کرنے کے لیے بولتے ہیں ہم اس کو ایک بیج آف آنر بنا کے اپنا بنا دیتے ہیں. اینڈ somehow on either side of the border
انڈیا میں اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ نہیں ہم اگر ڈسکس کریں لا، ہم اگر ڈسکس کریں مسئلے مسائل، دیر لائک نہیں آپ کا مذہبی پرابلم ہے. اینڈ سم ہاؤ ایک طبقہ ہے پاکستان میں جس نے وہ ٹاکنگ پوائنٹ اپنا لیا ہے 100%. سو اینڈ پیپل آر لائک نہیں تم بریو نہیں ہو کہ تم یہ نہیں بول رہے. نہیں، اینڈ I'm like, let's try and understand what the issue is, and let's figure out if you assess the problem incorrectly and think religion is the problem, you won't really fix anything. So I want you to talk about that debate and respond to this idea. People who say نہیں یہ ساری باتیں سائڈ پہ کرو، ریلیجن ہی مسئلہ ہے، اور اسپیسیفکلی آپ کا ریلیجن مسئلہ ہے. میں یہ بولوں گا کہ ڈاکٹر صبا محمود کی کتاب ہے، بہت خوبصورت کتاب ہے. ڈاکٹر طلال اسد تو ڈاکٹر صبا محمود UC برکلی میں سیکولر اسٹڈیز میں کام کرتے ہیں. چارلز ٹیلر نے یہ شروع کیا تھا کرٹیک آف سیکولر کنٹریز. ایک بہت بڑی مت ہے ہمارے انکلوں کے اندر جو کہتے ہیں کہ سیکولر پاکستان ہو جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا. مذہب اور ریاست، مسجد اور ریاست، جیسے مسجد اور چرچ کا کوئی پیرالل ہے. یہ ہسٹوریکل بات. خیر، سیکولر ریاست ایک کلیم کرتی ہے کہ پولیٹیکل سیکولرزم یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم مذہب کو پبلک ارینا سے ہٹا کے پرائیویٹ ارینا میں رکھ دیں گے اور اس میں ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے. I mean, as far as the law is concerned, جی کلیم یہ کرتا ہے. that's fine, right? کلیم یہ کرتا ہے. At least theoretically the claim is that, and therefore بندہ بولے کہ بڑا ایک ایکول جائے گا. لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ شی شو کیسز صبا محمود نے بک مائنورٹی رپورٹ کہ سیکولر رجیمس اسپیشلی جو مسلمان ملک میں رہے ہیں ان کی بڑی اتھارٹیرین ٹینڈنسیز رہی ہیں. اور دوسرا، وہ جتنا بولتے ہیں کہ ہم مذہب میں عمل دخل نہیں کریں گے اتنا ہی وہ ریگولیٹ کرتے رہے ہیں کہ نارمیٹیو مذہب کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں تھیوکریٹک اسٹیٹ ہو. I mean, اگر سیکولرزم ٹرکی میں فرانس سے آ رہا ہے obviously that's problematic, کیونکہ وہ ایک فرینچ سیکولرزم آ رہا ہے جس کے اپنے مسئلے مسائل تھے، جس کا ایک ریئیکشن بھی آ جاتا ہے جس میں ہم زیادہ فنڈامنٹلزم دیکھتے ہیں, whereas maybe it was a lot more peaceful coexistence. I realize these are general sweeping statements because میں ٹرکش ہسٹری میں ایکسپرٹ نہیں ہوں, بٹ اگر وہ ایک فرینچ سیکولرزم ٹائپ کا نہ ہو, I mean this is just evidence right کہ ان کنٹریز میں یہ ہوا ہے, but that's not میں ان کی میں یہ چاہوں کہ یہی ہوگا. میں یہ چاہوں گا کہ لوگ ان کے آرگیومنٹس کے ساتھ ان کو پڑھیں, کیونکہ مجھے بہت سکھایا انہوں نے, کیونکہ ہیومن رائٹس پہ بھی ان کی تنقید رہی ہے کہ وہ کتنا ایک بعض دفعہ کولونیل پروجیکٹ بن جاتا ہے. میرے تنظیم کے اوپر میرے بیسٹ فرینڈ نے ایسے لکھا تھا یونیورسٹی آف ورجینیا میں کہ میں کولونیل ٹینڈنسیز ریپروڈیوس کر رہا ہوں, اور میرے حساب سے بالکل صحیح لکھا تھا. اینڈ دین آئی ہیڈ ٹو کریکٹ مائی سیلف. دو چیزیں ہمارے اندر بڑی انگرینڈ ہیں, سیکسزم اور کولونیلزم کے جو اثرات ہیں, اور ہمیں بار بار چیک کرنا پڑے گا کہ ہم بھی وہی اورینٹل نظر کے ساتھ دیکھنا نہ شروع ہو جائیں. جب میں یہ رپورٹ لکھوں تو اس کے باہر ایک بندہ چیختا ہوا داڑھی کے ساتھ لگا دوں تو بس وہ بڑی انگریز حرکت ہے. میں یہ چاہوں گا کہ مذہب کو آپ صرف اگر یہ دیکھنا شروع ہو جائے نا, اسلام یہ کہتا ہے, قرآن یہ کہتا ہے, تو بالکل علیحدہ بات ہے. لیکن مذہبی روایت آپ کی انڈیجنس انٹلیکچوئل ریسورسز کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. ہیومن رائٹس کی تاریخ کرسچن رائٹس کے ساتھ, کرسچن تھیولوجی کے ساتھ بھی ملتی ہیں. فریڈم آف چینجنگ اے ریلیجن واز موٹیویٹڈ بائی مشنریز, تاکہ لوگ مسلمان عیسائی بن سکیں. there were a lot of motivations that came from religion as well. میں obviously کسی کا مائنڈ یہ چینج نہیں کرنا چاہ رہا کہ مذہب صحیح ہے کہ نہیں, میں لیکن یہ ضرور بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک جمہوری ملک میں جو لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں, کیسے آپ نے بیلنس کرنا ہے کہ وہ میجورٹیرین ٹینڈنسیز نہ بنے, اتھارٹیرین ٹینڈنسیز نہ بنے, لیکن مذہب آپ کے معاشرے کے اندر کے ڈی این اے میں موجود ہے. روایت ایک بہت لمبی 1200 سال کی موجود ہے, آپ اس سے نظر ہٹا نہیں سکتے. But if the argument is کہ secularism in the hand of a tyrant will be dangerous, تو یہ اس کے برعکس بھی تو ہمارے پاس وہی آرگومنٹس ہیں نا. احمد قرو کی ریسرچ یہی ہے کہ کس طرح وہ جو اسٹیٹ کا نیکسس بن گیا ہے ماسک کے ساتھ, اینڈ دا اسٹیٹ ڈیسائڈز واٹ دے وانٹ اسلام ٹو سے. ہمیں لگتا ہے پاکستان, انفیکٹ مجھے لگتا تھا, میری لیک آف نالج تھی, مجھے لگتا ہے پاکستان میں بڑا یونیک ہے کہ the dictator decides what fatwa the Maulvi will say, and then پہلے کام ہوگا, پہلے لا آئے گا, پھر ڈیسائیڈ ہوگا کہ اس کو اسلامک بنا کر اب بیچو. بٹ یہ بہت ملکوں میں ہوا ہے. I agree. Listen, میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ somehow بھائی بڑا ڈینجرس کمبینیشن ہے. کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کیوں موجود ہے؟ فیڈرل شریعت کورٹ کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں. شریعت پیلیٹ بینچ پڑا ہوا تھا سپریم کورٹ کے اندر, نہیں ضرورت تھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ایوب 1950s اور 60s رائٹس ملا کے احمدیوں کے لیے سب سے سیف ڈیکٹس تھے.
چٹان میگزین ختم نبوت کا بین ہوا تھا. جیسے ہی جمہوریت آئی چٹان میگزین واپس آیا بیکاز فریڈم آف پریس کوٹ اینڈ کوٹ. اور وہ جو انگیج نہیں کیا تھا نا میجورٹی انگزائٹی کے ساتھ, اور سب اوپر سے ڈال دیا تھا کہ یہ پروگریسو اسلام ہے اور یہ وہی مشرف والی حرکت, یہ ہم بڑے ماڈریٹ ہیں, اور انگیجمنٹ نہیں تھی, مدرسوں کے سلیبس کو نہیں ٹھیک کیا تھا وغیرہ وغیرہ. 70 کی دہائی میں کھل کے واپس آیا تھا وہ. بیکاز 60s میں جو سارے آپ کے ایکچوئل اسلامک اسکالرس تھے ان کو سائڈ لائن کر کے پولیٹیکل اسلام والے سب لوگوں کو نمایاں کر کے سامنے لائے گئے. تو جسٹ بیکاز ایوب خان سیزز ٹو بی اے ڈکٹیٹر اینڈ یو ہیو سم سارٹ آف ڈیموکریسی, کریٹ تو اس نے وہ مانسٹرز کر دیے ہیں نا. تو جو ایکچوئل اسلامک اسکالرز ہیں ان کو تو اس نے ہٹا دیا. مجھے آئی مین یو ہیو somebody who comes in the forest and cuts the trees and lets cactuses grow and then they're like اچھا اب ڈیموکریسی, and then people are getting pricked and you're like see ڈیموکریسی کی وجہ سے تم لوگوں کو کانٹے لگے. نہیں, جس نے کیکٹس لگائے ہیں اس کو بتاؤ نا. یہ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ جمہوریت کی وجہ سے کچھ ہوا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جمہور ایموشنز اور جمہور سینٹیمنٹس اور جمہور انگزائٹیز, ورکر کلاس کی انگزائٹیز ایکسپلائٹ کی جاتی ہیں اور آپ ان کے ساتھ انگیج نہیں کرتے کہ وہ ریئل انگزائٹیز ہیں. اور دوسرا یہ کہ بعض دفعہ آپ کے ریفارمیشن پروجیکٹس جو ہیں وہ بہت ایلیٹ ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر فضل الرحمان مجھے بہت پسند ہیں ایز اے اسکالر, لیکن وہ ایک فیلڈ ریفارم پروجیکٹ تھا. CII کے جب چیئرمین بنے تھے غامدی صاحب, مجھے بہت پسند ہے, میرے والد صاحب کی طرح, انہوں نے مجھے بڑی محبت دی ہے, لیکن وہ بھی غلط کیا تھا انہوں نے مشرف صاحب کے ساتھ جا کے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ قاسم سلمان صاحب کی کتاب ہے بڑی اچھی اس کے بارے میں کہ ساؤتھ ایشیا میں مذہبی اتھارٹی اپنے آپ کو روایت کے ساتھ جوڑ کے اسٹیبلش کرتی ہے کہ ہمارا پیچھے سے یہ 1200 سال سے روایت چل رہی ہے. ان آر کیس دیوبند اور بریلوی جو رینیول موومنٹس تھیں وہ پیچھے سے احناف کے ساتھ ملتی ہوئی آ رہی تھیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو وہ فالو کرنا ہے. میں تو نہیں کرتا, میں دیوبند تو نہیں ہوں, میں حنفی بھی نہیں ہوں, میں تو اس وقت ایک آؤٹ سائڈر ہوں جو ٹیکسٹ ریویل کر کے دکھا رہا ہے. لیکن ان ٹیکسٹ کو جاننا ضروری ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جمہور پلس کے ہے کیا اور وہ کہاں سے آ رہے ہیں. اور ان دس کیس یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بعض ایلیٹس ممتاز قادری جیسے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. پارلیمنٹ میں جب یہ قانون پاس ہو رہا تھا 6 ستمبر 1986 کو, انہوں نے ریفرنسز دیے تھے. ابھی تو ہم نے یہ بات کری نا, معاشرے میں جھوٹ بولا, پٹیشن میں جھوٹ بولا, فیڈرل شریعت کورٹ میں جھوٹ بولا. پارلیمنٹ میں 35 سے 36 دفعہ اجماع کا لفظ استعمال ہوا ہے, وہ سارے ہائی لائٹڈ ہیں. یہ آگے چیپٹر پارلیمنٹ میں جائیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے ہر وہ جگہ جہاں پہ اجماع ہے. So I guess parliamentarians کو تو پھر غلط گائیڈ کیا تھا نا, so they were just parroting. نہیں, وہ بھی میلس 100%. وہ تھا تراب الحق قادری, بریلوی اسکالر تھا, لیاقت بلوچ صاحب تھے, بی بی فاطمہ تھیں. یہ لوگوں نے بہت بات کی ہوئی ہے with a lot of jurists and scholars. یہ والا it's early on 1986 کی parliamentary proceedings critique. اس میں اگر آپ جائیں گے تو یہ سارے لائنز لکھے ہوئے اجماع کنسنسس اجماع. اور اجماع کو 2 طریقوں سے استعمال کیا ہے پارلیمنٹ نے. ایک ڈبیٹ کو چپ کرانے کے لیے کہ بھائی اجماع ہے, اس میں بولنے کی کیا ضرورت ہے, لا پاس کرو. اور دوسرا ایز اے سورس آف لا, اور اس کے لیے انہوں نے 4 ٹیکسٹ کوٹ کیے. ون آف دوز ٹیکسٹ از فتاوی عالمگیریہ. برٹش نے بلاسفمی لا, بلاسفمی جو کہ ایک مسلم ٹرم ہے ہی نہیں, سب ہے, شتم ہے. بلاسفمی ایک بڑا کیتھولک بڑا کرسچن کانسیپٹ ہے. تو ہم کہتے ہیں بعض دفعہ اس سے پہلے کوئی بلاسفمی لا نہیں تھا, لیکن ان اے وے ایک کوڈ تھا, فتاوی عالمگیریہ ہی فالو ہوتا تھا. فتاوی عالمگیریہ میں لکھا ہوا ہے کہ غیر مسلمان کو توہین پہ قتل نہیں کیا جائے گا. فتاوی عالمگیریہ پہ لکھا ہوا ہے, اردو میں موجود ہے, وہ تو پڑھ سکتے ہیں. اور وہ سائٹ کیا تھا پارلیمنٹ میں کہ فتاوی عالمگیریہ میں لکھا ہوا ہے کہ توہین کی سزا موت. لوگوں نے کھول کے پڑھا بھی نہیں, خود نہیں, اور اگر پڑھا ہے تو بتا نہیں رہے. اشرف جو تراب الحق قادری صاحب تھے وہ تو بریلوی جورسٹ تھے, ان کو 100% پتہ ہوگا. یہ 4 کتابیں, چاروں کے چاروں میں لکھا ہوا ہے کہ توہین کہ احناف کے رولنگس کیا ہیں. ادھر مودودی صاحب کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں, بی بی نثار فاطمہ بیٹھی ہوئی ہیں, لیاقت بلوچ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اتنا ان کو کریڈٹ نہ دو کہ وہ بیوقوف تھے, سیاست دان ہیں وہ. لیکن ادھر ایک حمزہ صاحب تھے جو بار بار کہہ رہے تھے کہ یار مشتہر کر لو, دیکھ لیتے ہیں کہ یہ چیزیں صحیح ہے کہ نہیں صحیح. 1986 میں انہوں نے گھنٹوں میں جو لا پاس کیا وہ ہمارے لیے اب ایک پورا
like it's escalated into something else. And you know one very important thing, उन्होंने बोला था कि मदरसों से हमने पूछवाया है. मैं एक बहुत मदरसों गया था चेक करने के लिए, और अक्सर मदरसे वाले कहते थे कि हमने आपको जवाब नहीं देना. लेकिन ये जो बात हुई थी ना कि क्या जानबूझ कर करते हैं नहीं करते, जामे अशरफिया लाहौर में जो मुस्लिम टाउन मोड़ के साथ है, उधर मैं अंदर घुस गया था. तो मेरे पास लैपटॉप था और मैंने उनसे कहा कि फतावा आलमगीरिया में ये लिखा हुआ है, फतावा शामी में ये लिखा हुआ है, वही टेक्स्ट जो है. तो एक बंदा मुझे देख के कहता है कि आदि जो होता है, आदि को कत्ल किया जाएगा. आदि यानी कि हैबिचुअल. तो मैंने कहा मुसलमान गैर, तो आसिया भी कहते अगर वो आदि थी तो कत्ल किया जाएगा, बस जाओ. मैंने कहा तो हमारा कानून तो कुछ और कहता है, हमसे हमारा कानून से कोई ताल्लुक़ नहीं है. लेकिन मैंने कहा गैर मुसलमान पे तो मौत की सज़ा आ ही नहीं रही है, इस पर लिखा हुआ है. तो कुछ उनके जूनियर मुफ्तीस थे, आई एम यूजिंग ऐसी कैजुअल टर्म्स, उन्होंने कहा दिखाओ. तो मैंने लैपटॉप पे स्कैन दिखाई. उन्हें शक हुआ कि ये फ़ेक किताबें हैं. उन्होंने लाइब्रेरी से मंगवाई, उन्होंने खोला और शहजाद या आपका नाम भूल गया, असली नाम अनवर महमूद साहब, गुजरात से जीला पे रोज़ खाना खाते. वो उनके जॉज वर ड्रॉप ऑन द फ्लोर. बेचारे जीला को मैंने क्यों फंसा दिया, कोई हुआ ना अगर अनवर तो इट्स ऑन योर हैंड. खैर उनके जॉज वर ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर कि क्या लिखा हुआ है. लेकिन उधर एक सीनियर मुफ्ती था, ही न्यू एवरीथिंग, और वो अपने मुफ्तियों से कह रहा था कि ये तुम लोगों का काम नहीं है. इम्प्लीकेशन यही है कि बैठ के डिवोर्सेस और प्रॉपर्टीज़ का जवाब दो, ये क्या काम है, तुम लोगों का काम नहीं है. सो ये किताबें मौजूद हैं लाइब्रेरीज़ में, फतावा आलमगीरिया, हिदाया, फतावा शामी, इब्न आबिदीन के रसाले, मुख्तसर अल-कदूरी, ये टेक्स्ट मौजूद हैं, ये दरस निज़ामी के अंदर मौजूद हैं, इसमें लिखा हुआ है. अब मैं बताता हूँ कि निज़ामी मदरसा करिकुलम, मैं अब बताता हूँ कि ये कानून सब्सटैंटिवली तो बिल्कुल ऑफ हुआ ही हुआ गैर मुसलमानों के लिए, और मैं उसकी फर्दर लॉजिक भी बयान करता हूँ. लेकिन आई ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट इट्स यूटिलिटी एंड पार्लियामेंट्री इंटेंट. इसमें दूसरा वाला भी पहले अगर कर लें हम कि हमने खैर मुसलमान तो बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिया, जुनैद हफीज़ के टाइम पे यू अलूडेड टू इट, बट वो भी रेफरेंसेस के साथ प्लीज़ मुझे बता दें कि अगर मुसलमान भी करता है और वो माफ़ी मांग लेता है तो माफ़ी है और लिखा हुआ है इसी किताब के अंदर टेक्स्ट के मौजूद हैं. लेकिन मैं इससे एक स्टेप आगे जाना चाहूँगा. देखें, गैर मुसलमान पाकिस्तानी शहरी एक ज़िम्मी नहीं है. पहली बात, गैर मुसलमान पाकिस्तानी एक ज़िम्मी नहीं है. ज़िम्मी के ऊपर कोई भी पनिशमेंट अगर सब्जुगेशन की वजह से लग रही है, यानी उसका जो रेशियो लेजिस है, जो उसकी जो एनिमेटिंग प्रिंसिपल है, ज़िम्मी समबडी जिसको आप कॉन्क्वेस्ट करते जिजिया टैक्स लेते बना देते. स्लेव नहीं ना, वो लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सेकेंडरी क्लास सिटीज़न बन जाते हैं. लेकिन आप उनको प्रोटेक्शन देते हैं, जान माल के तहफ़्फ़ुज़ करते हैं. अहनाफ उनको ज़रा ज़्यादा इक्वल समझते हैं, शाफ़ी मालिकी हनबली थोड़ा सा कम. तो ये लिमिटेशंस जो थी ना, ये कॉन्क्वेस्ट ट्रीटीज़ होती थी जो कि प्री इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट ट्रीटीज़ से इंस्पायर्ड थी. उसके अंदर वो लिमिटेशंस लिखते थे कि क्या क्या चीज़ें आपकी सब्जुगेशन का रिजल्ट है. आपने हमारे खलीफा के बारे में कुछ नहीं बोलना, आपने ये कपड़ा नहीं पहनना, अगर हम घोड़े पर सवार हैं आपने रुक जाना है, आपने नबी की तौहीन नहीं करनी. दिस वॉज अ कॉन्क्वेस्ट ट्रीटी. आप उसको अप्लाई कर ही नहीं सकते मसावी शहरियत पे. अभी मराकश में डिक्लेरेशन हुई है इक्वल सिटीजनशिप पे कि इस्लामिक लीगल ट्रेडिशन अभी तक शहरियत के ऊपर फ़िक नहीं डेवलप कर पाई सोफिस्टिकेटेड, क्योंकि शहरियत एक अलहदा कैटेगरी है, ग़ुलाम, ज़िम्मी, सब्जेक्ट मुस्लिम अलहदा कैटेगरी है. हमारे मदरसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता है? कॉन्क्वेस्ट ट्रीटीज़. तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? वो तो यही समझेगा. लेकिन मैं मुसलमान वाली बात पहले कर दूँ. ठीक है, जुनैद हफीज़ से कलमा पढ़वा लें, पढ़ देता है उसे छोड़ दें, दैट्स दी हनफी राय. आप मुफ्ती तकी उस्मानी से पूछवा लें कि क्या तरीका है, ही शुड बी आउट. जेल में आप उनसे पूछें कि आप मुसलमान हैं, कलमा पढ़ा दें. लेकिन मैं तकी उस्मानी अगर आप इस पॉडकास्ट पे आना चाहते हैं और वेलकम. हाँ, वो बड़े प्राइवेट से हैं, पता नहीं. खैर, लेकिन एक बात बताऊँ, एपोस्टेसी तो वो कर दी थी, ख़त्म कर दी गई थी ऑटोमन एम्पायर के एंड पे. स्लेवरी के साथ तंजीमात रिफॉर्म में 4 चीज़ें ख़त्म की: जिजिया, ज़िम्मी, स्लेवरी, इर्तदाद और एपोस्टेसी. ऑटोमन एम्पायर कैसे ख़त्म कर सकती है? जो चीज़ एक इस्लामिक ट्रेडिशन का हिस्सा है फॉर ईयर्स. ट्रेडिशन में बाज़ चीज़ें, जैसे आप कहें स्लेवरी कैसे ख़त्म हो सकती है, दैट कैन बी अ क्वेश्चन, राइट? बिकॉज जूरिस्ट कम टुगेदर एंड रियलाइज़ कि अब रियासत की शक्ल ऐसी बन रही है, आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्न स्टेट की तरफ जा रहे हैं, जिसमें स्लेवरी इज़ नो लॉन्गर वायबल. हम पे प्रेशर भी आ रहा है, फॉरेन प्रेशर भी आ रहा है. अब हम डिसाइड करें कि स्लेवरी इज़ प्रोहिबिटेड. कोई बंदा बोले स्लेवरी ले आओ,
نہیں مانیں گے نا, تو اپوسٹسی پہ کیوں مان گئے؟ Isn't apostasy in the Quran? No. Apostasy is not in the Quran. نہیں, it's a very agreed upon juridical position based on حدیث. صرف ایک دو اسکالرز ہیں, امام کرخی ابراہیم نخعی پرہیپس, جنہوں نے بولا تھا کہ فار ایور آپ ان سے بولتے رہیں کہ مسلمان بن جائیں. بعض لوگ کہتے ہیں 4 دن دیں, بعض لوگ کہتے ہیں ہفتہ دیں ارتداد کے معاملے میں, کلمہ پڑھ لیں. لیکن اگر کوئی اپوسٹل کہے کہ میں نے بننا ہی نہیں ہے پھر تو اس کیا پہ سزا؟ قتل ہے نا, اور یہ حدیث ہے, اس کی بنیاد حدیث ہے اس کے. لیکن آپ فکس سے ہی لے رہے ہیں اس کو, ڈائریکٹ حدیث میں نہ جائیں تو بہتر ہے, کیونکہ میں تشریح کر رہا ہوں. بٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ قرآن میں نہیں ہے. ہاں میں کہہ رہا ہوں, لیکن اس اسٹیٹمنٹ کو میں اس سے کوالیفائی کروں گا کہ میں قرآن اور حدیث کو ٹچ نہیں کرنا چاہ رہا. ٹھیک ہے, میں فقہی ذخائر کو ٹچ کرنا چاہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لکھا تو یہ بھی ہوا ہے کہ غلام کو کیسے خریدنا ہے, فقہی ذخائر میں لکھا تو یہ بھی ہوا ہے کہ فیمیل سیکس سلیو کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے بیفور بائنگ اٹ. کیا وہ بھی واپس لانا ہے؟ اسی سسٹم میں پیکج ڈیل ہے نا, اس میں بھی تو لوگ یہی کرتے ہیں, کانکیوبائن کے ساتھ جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ بیوی پہ ڈال کے. ہاں لیکن اف وی اسٹے ان دس ٹاپک, دس از وٹ آئسس از ڈوئنگ. آئسس کرے تو صحیح لگتا ہے, جزیہ مانگنا شروع ہو جائے, غلام بنائے, اپوسٹسی لا لگا دے, کانکیوبائنز رکھے. جارڈن میں کیوں نہیں ہے ارتداد کا قانون؟ موروکو میں کیوں نہیں ہے؟ ٹرکی میں کیوں نہیں ہے؟ ارتداد از لاسٹ سینچری. دیر از اے ریزن کہ جدید ریاست بننے سے پہلے, کیونکہ اپوسٹسی کے بہت سارے پیچھے ریزنس تھیں کہ اپوسٹسی ارتداد جو ہے ایک خاص ایکسپینشن اسٹیٹ میں, جہاں آپ کا مذہب کی بنیاد پہ آپ ایکسپینڈ کر رہے ہیں, اس میں اگر کوئی چھوڑ دے اور وہ دارالحرب چلے جائے تو وہ آپ جنگ کی ڈیفالٹ اسٹیٹ میں چلے جائیں گے. آئی تھنک کہ منافقت بہت زیادہ تھی, تو لوگ ایویں زندگی بھی آ جاتا ہے, ٹیکس بچانے کے لیے مسلمان بن جاتے تھے, پھر آف ہو جاتے تھے. یار یہ CIA کو نا جنون چڑھتا ہے. CIA ڈسکس کر چکا ہوا ہے 82 میں بھی, ڈسکس کر چکا ہوا ہے یہ ابھی کچھ عرصے پہلے بھی, کہ یار جزیہ لگائیں. You make it sound like ایسے بور ہو رہے ہیں, کیا چل رہا ہے, جزیہ لگائیں. 82 میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں, جزیہ لگائیں, زندگی کا قانون بنائیں, اپوسٹسی کا قانون بنائیں, مطلب کچھ بھی. 82 تو ضیاء الحق, 82 ضیاء الحق, اور ابھی کچھ دن پہلے شرانی صاحب تھے, ان کا پھڈا ہو گیا تھا جب CIA پہ ہیڈ تھے, وہ احمدیوں پہ کہہ رہے تھے جزیہ لگا دیتے ہیں. کوئی دیر از اے کرائسس. وہ لوگ شہریوں کو بطور شہری نہیں دیکھ رہے, ان کو لگ رہا ہے ہم کسی خلافت میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ ذمی غلام شلام لیٹس برنگ دم بیک, لیٹس میک پاکستان گریٹ اگین ٹائپ سین ہو رہا ہے, اور ہم بیٹھے, ہم پریمپٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں, کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں مسلمان. لیکن ٹھیک ہے, شور, اگر آپ نے اپوسٹسی رکھنا ہے ان دس کیس کہ بلاسفمی لا, اگر کوئی توہین کرتا ہے تو اس سے کروائیں, کلمہ پڑھوائیں, تو ایٹ دا ویری لیسٹ تو آپ پارلیمنٹ یہ کر سکتی ہیں نا, کیونکہ قانون میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ معافی ہے کہ نہیں ہے, یہ تو آپ نے تشریح کرنی ہے, بالکل تشریح ہو سکتی ہے. تو سجیشن کیا ہوئی؟ ایکشنیبل آئٹم نمبر 1 کہ آپ یہ بولیں کہ اگر کوئی مسلمان ہیبیچولی, ریگولرلی, اعلانیہ توہین کرتا ہے تو اس سے کلمہ پڑھوائیں. ٹھیک ہے, اگریبل. آلدو آئی تھنک اپوسٹسی ریپیل چیز ہے, آئی تھنک انٹرنیشنل کانفرنس ہونی چاہیے, اور باقی مسلمان کنٹریز بتائیں گے کہ ارتداد جو ہے وہ ڈز ناٹ ایگزسٹ اینی مور. بٹ ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں 295C غیر مسلمانوں پہ اپلائی ہوتا ہی نہیں ہے. آپ نے ارتداد کی چیزیں ان پہ لگا دی, ان پہ 295A لگائیں, جو کہ محمد علی جناح صاحب نے پاس کروایا تھا, ہے نا موجود. 3 سال رکھیں, اس کو بھی تھوڑا سا جیل ٹائم کم کریں, اور اس سے پہلے اس کو وربل وارننگ دے دیں, جس طرح امام طحاوی کہہ رہے ہیں. اتنی انریزنیبل بات نہیں ہے. انٹینٹ ڈالیں, 295A B 298A B C سب میں انٹینٹ ہے. ہو ایور وتھ ملیشیس انٹینٹ اوپنلی ہیبیچولی ڈیفائلز, پاس کنٹینیوس ٹینس رکھیں, ہیبیچول ہونا چاہیے, اور نیت لکھیں. پارلیمنٹ یہ تو کر سکتی ہے, فیڈرل شریعت کورٹ نے بولا تھا, یہ حد کے ساتھ یہ بھی بولا تھا کہ نیت آپ نے ثابت کرنی ہے. تو آپ ایٹ دا ویری لیسٹ یہ تو لکھ دیں نا کہ whoever defiles with malicious intent, pardonable and retractable رکھیں, تاکہ معاشرے میں تھوڑا سکون آئے کہ کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو میری بات لگی تو میں واپس لیتا ہوں, میری یہ نیت نہیں تھی. آئی مین یہاں پہ تو اس طرح کے کیسز آتے ہیں نا کہ ایگزام میں کسی نے ایک اسپیلنگ ایرر لکھ دیا. بالکل. ابھی حیدرآباد میں ایک موب آ گیا تھا, ڈid you follow that case؟ نہیں. ایک موب نے ایک بلڈنگ سے دیکھا کہ 2 برنٹ ہولی قرآن نیچے گرے بلڈنگ سے, تو انہوں نے بولا اس بلڈنگ میں ایک ہی فلیٹ ہے جس میں ہندو رہتے ہیں, تو ان پر موب سارا اکٹھا ہو گیا, پولیس نے ادھر ادھر کیا. ٹرنز آؤٹ اسی بلڈنگ میں ایک مسجد بھی تھی, اور مسجد کے جو وہ امام تھے, وہ بارشیں جب ہوئیں تو انہوں نے وہ چھت پہ رکھے ہوئے تھے, تو وہ گیلے ہو گئے, خراب ہو گئے. تو the imam himself decided that the right way to dispose of was to burn them.
and then somehow they just attributed that to him. They were like اچھا ہندو رہتے انہوں نے کیا ہوگا. So again there is no intent. میں ایک بات بتاؤں, آلسو ٹو کلیریفائی, یہ لوگ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ توہین اگر کریں گے تو اس کی معافی صرف نبی دے سکتا ہے, اس کی معافی ریاست نہیں دے سکتی. یہ آرگیومنٹ بڑا دیا جاتا ہے. ان سے میں کہوں گا کہ علامہ ابن عابدین جو آپ کے مدرسے میں ہی چلے جائیں لائبریری, ان کا رسالہ پکڑیں اور ان کا فتاوی شامی پکڑیں. اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ یہ کمپاؤنڈ کرائم نہیں ہے. بعض لوگوں کے مطابق توہین رسالت ایک انہیرنٹلی حد کرائم ہے ایز ویل ایز اپوسٹسی ہے. ارتداد معافی ہو جائے گی, توہین معافی نہیں ہوئے گی. احناف کے ہاں اور ابن عابدین جن کو آپ بار بار کوٹ کریں, ان کے ہاں انہوں نے کلیریفائی کیا ہے بار بار کہ یہ ارتداد ہے جو کہ کلمہ پڑھ کے واپس لیا جا سکتا ہے. تو اس پہ اگر کسی کو ایشو ہوتا ہے کہ یہ کیسے معافی کہہ سکتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ معافی دے سکتے ہیں, تو وہ اس ٹیکسٹ کو پڑھیں. اور ایک اور جورسٹ تھے امام, میں ان کا نام بھول رہا ہوں, جنہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی تھی. انہوں نے بولا تھا کہ دل جو ہے نا آپ کا ہمیشہ چاہے گا کہ تھوڑی سخت پنشمنٹ دیں, کیونکہ دل میں عشق ہے اور آپ جذبات آ جاتے ہیں, لیکن آپ نے دل کی سننی نہیں ہے, آپ نے ٹیکسٹ فالو کرنا ہے. یہ ان کے جورسٹ بول رہے ہیں. اگین میں دیوبند نہیں ہوں, میں حنفی تقلید نہیں کرتا, لیکن میں اس فریم ورک جس کے اوپر قانون موجود ہے اس فریم ورک کو بتا رہا ہوں کہ وہ قانون آپ کا بالکل گر جاتا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی اپنے فریم ورک کی بنیاد پہ. تو اس میں اس طرح کی بھی جو بات کی جاتی ہے کہ فتح مکہ پہ ہر چیز معاف کر دی تھی, توہین معاف نہیں کی تھی, از دیٹ ٹرو؟ یہ اگین یہ مثالیں جو ہیں نا, حدیث بھی آتی ہیں اور پروفیٹک ٹریڈیشنز بھی آتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو اس پہ کرنی ہے نا, وہ وہی کرنی جو حنفیوں نے کہا تھا کہ آپ ہر جگہ جو ورب ہے نا اس کے گرامر چیک کریں. 8-9 احادیث ہیں جو کہ بار بار دیتے ہیں, ٹھیک ہے, بعض صحیح ہیں بعض نہیں ہیں. یا تو کرائمز ملٹیپل ہوئیں گے, لیکن ہمیشہ گرامر ہوئے گی توہین کیا کرتا تھا, توہین کیا کرتی تھی. اور اس کی بنیاد پر انہوں نے استدلال کیا تھا احناف نے کہ جب گرامر یہ اس کا مطلب یہ شرعی حد ہے ہی نہیں, یہ ڈسکریشن پہ کہ یہ فلانا کرائمز ہو رہے ہیں, یہ انتشار پھیلا رہے ہیں, پنشمنٹ دے دی گئی ہے. تو ایگزیکٹو پنشمنٹ ہے, سیاسہ پنشمنٹ ہے, شرعی پنشمنٹ نہیں ہے. احادیث کا حل یہی ہے کہ آپ گرامر دیکھیں. فرید پراچا صاحب یہ بہت کرتے ہیں اور یہ ٹی وی پہ بہت ہوتا ہے, وہ غلام تھی, اس نے توہین کی, اس کو مار دیا. ارے بھائی نہیں, وہ توہین کیا کرتی تھی, اس کو روکا, وہ نہیں روکی. کیوں روکا؟ اگر حد تھا تو کیوں روکا تھا اسے؟ انکمپلیٹ احادیث نہ سننے دیں, گرامر پہ نوٹ کریں, یہ چیزیں بڑی اہم ہیں. اور فقہا سے بات کریں, یہ لوگ جورسٹ نہیں ہیں. سو ریٹریکٹیبل, میلیشیس انٹینٹ, ہیبیچول, اوپنلی انسلٹ ود دا انٹینٹ ٹو انسلٹ, 295C کے اندر آپ ایڈ کریں امینڈمنٹ. انٹینٹ کی ایٹ دا ویری لیسٹ ایڈ کریں, معافی کی گنجائش رکھیں. تقی عثمانی صاحب سے پوچھیں کس طرح. غیر مسلمانوں پر 295A لگائیں, اگر آپ نے لگانا ہی ہے تو. 295C ارتداد کا ہے, وہ نہیں لگ سکتا. حد تو بالکل بھی نہیں لگ سکتا. اور اس کا براڈر کویشچن سالو کریں, یعنی کہ شہریت ہے کیا. مجھے میری بات سنیں, تمام وہ امام جو مسجدوں میں خطبہ دیتے ہیں, تمام وہ مفتی جو کہ جواب دے رہے ہوتے ہیں, FSC میں کونسل دے رہے ہوتے ہیں, انہوں نے آئین نہیں پڑھا ہوا. ان کا سوشل کانٹریکٹ ایک کانکویسٹ ٹریٹی ہے, لٹرلی ایک کانکویسٹ ٹریٹی ہے, جس میں لکھا ہوا ہے کہ اچھا غیر مسلمان کے پاس یہ لمیٹیشنز ہوں گی, کیونکہ ہم نے ان کو فتح کیا ہے. ابھی تک جو بات ہوتی ہے نا کہ اچھا مدرسہ میں تو پڑھائی اچھی نہیں ہے, ان کو ٹھیک کریں, تو ٹینجیبل ایک ریکمنڈیشن میں دے دیتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ تمام جورسٹ کانسٹیٹیوشن پڑھیں, ایٹ لیسٹ وہ چیپٹرز جو ڈکلیئر کرتے ہیں کہ فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں اور مساوی شہریت کا فلسفہ ہے کیا. اس مساوی شہریت کو ریکنسائل کریں اپنے فقہی ذخائر کے ساتھ, جو کہ بہت بڑا اور مشکل کام ہے. وہ کریں, انٹلیکچوئل ایکسرسائز کریں, بیکاز جب تک ہمارے ملک میں کمپیٹنگ نوشنز آف سٹیزنشپ رہیں گی تب تک ہم اسی طرح کرائسس میں پڑتے رہیں گے, کیونکہ وہ غلام پہ, ذمی پہ فتوے دیتے رہیں گے آن شہری, وہ تو نہیں ہوئے گا نا. تو آئی تھنک دا بگر پرابلم از a crisis of citizenship. This might be out of your wheelhouse, but political sawal, do you feel like the way people understood the creation of Pakistan in 1947 also creates this confusion, because ایک آئیڈیا تھا کہ اچھا اگر مسلمانوں کے لیے بن رہا ہے تو پھر ہندو اور سکھ یہاں پہ کیوں رہ رہے ہیں, جس کی وجہ سے بہت زیادہ وائلنس بھی ہوا. اینڈ سم ہاؤ اوور دا جنریشنز وہ آئیڈیا کہ ایک مسلم ہوم لینڈ ہے تو غیر مسلم یہاں رہتے کیوں ہیں, گو بیک ٹو انڈیا والا جو انٹرنیٹ پہ آتا ہے, اور 47 میں ہمیں قتل و غارت کے اندر وہ نظر آیا. یو فیل لائک کہ ایک انہیرنٹ وہ آئیڈیا بھی جنریشن ٹو جنریشن پاس آن ہو رہا ہے؟ غالباً
مجھے لگتا ہے زیادہ مسئلہ اس چیز کا ہے کہ جو جدید ریاست ہے نا, جو انہیرنٹلی کافی وائلنٹ ہے, وہ جدید ریاست جو ہے مغربی فلسفے سے ایسے نکلی تھی کہ جب مسلمان ریاستوں نے اس کو اپنایا تو ان کو سمجھ نہیں آئی کہ اسٹرکچر, بیوروکریٹک اسٹرکچر, سپریشن آف پاورز ایک طرف تھے, اور جو ان کی فقہی ذخائر تھیں وہ اس کے بارے میں کامنٹ نہیں کر رہے. تو وہ کانفلکٹ ادھر ہی لکھا رہ گیا کہ آپ پوسٹ کلونیل نیشنز جب ماڈرن اسٹیٹس بنی ہیں تو وہ انڈیجنس ریسورسز کے ساتھ شہریت کا فلسفہ نہیں بنا پائے. ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اکثر اچھے ہیں, بعض فریڈم آف اسپیچ والے کلازز بلا وجہ کنڈیشن کے ساتھ ہیں, وہ بعض ایلیٹس لوگوں نے لکھا ہے جو کہ انگریزوں سے انسپائرڈ تھے آف کورس. وہ ان کا انڈیجنس فارم کیا ہے کہ بلاسفمی لا جتنا بھی چینج کر لیں آبویسلی لوگوں کے دل تو چینج نہیں ہوئیں گے. الٹیمیٹلی ایشو یہ ہے کہ آپ ذمیوں کی بات کر رہے ہیں, جزیہ ٹیکس کی بات کر رہے ہیں, آپ کن ٹیکس کا حوالہ دے رہے ہیں, کانکویسٹ ٹریٹیز کا حوالہ دے رہے ہیں. سو شہریت کی تعلیم, سیوک ایجوکیشن کا ہم نے ٹیکسٹ بک بھی بنائی تھی جو کہ اکراس دا بورڈ ایک سنگل نیشنل کریکولم ایک چیز پہ تو ضرور ہونا چاہیے کہ ایوری بڈی شوڈ اسٹڈی دا سیم سیوک ایجوکیشن ٹیکسٹ. کانسٹیٹیوشن ہی پڑھ لیں یار سارے, یہی زیادہ ہو جائے گا. ہم بات کر رہے ہیں اس وقت لا کی, ریفرنسز کی, ہم لیکن ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں اگر کورٹ میں کیس چل رہا ہو, آپ چلیں کچھ بھی جورسپروڈنس اٹھا لیں, کچھ بھی لا اٹھا لیں, کوئی بھی لائر اٹھا دیں, یہ تو کوئی نہیں بولتا نا کہ آپ اور میں سڑک پہ جا کے گردن کاٹ سکتے ہیں. یس, بٹ وین دس ہیپنس دیر پیپل ہو آر سیلیبریٹڈ. کسی احمدی کا قتل کر دیا تھا پشاور کے کورٹ میں کسی لڑکے نے, آپ کے سیلیبریٹیز ہیں جنہوں نے اس کی تصویر ڈالی اپنی امیج وائٹ واش کرنے کے لیے. ان کی اگر آپ پرسنل زندگیاں دیکھیں گے تو وہ بالکل اسلام سے برعکس آپ کو نظر آئیں گے. وہ جو نوٹسز دیتا ہے بوائے, وہ کون ایک بوائے ہے نا نوٹسز بھیجتا پھرتا ہے کہ میرے خلاف. آپ آج کل تو ہر کوئی نوٹسز بھیجتے پھر رہے ہیں. I'm not narrowing it down by I'm saying Pakistani male celebrity who uses religion to whitewash his image. All of them. ابھی بھی جس طرح بول پر جو شو آیا, استغفر اللہ, کہ مطلب کہ ہم سب کے نا ایموشنز کو پلے کیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کیسے گھر میں بیٹھے افطار کر رہے ہیں جب اتنے بلاسفیمرز ایگزسٹ کرتے ہیں اور اسٹیٹ کچھ نہیں کر رہا, تو آپ بھی کچھ کیوں نہیں کر رہے. آئی مین دیٹ آئیڈیا, پلانٹنگ دیٹ آئیڈیا انٹو دا ماسز, وہ تو ایون دیز لاز, ایون آل دیز جورس سب کے اگینسٹ جاتا ہے. آپ اور میں اٹھ کر کسی بلاسفیمر کا قتل کریں, یہ تو کوئی اسلامک اسکالر نہیں کہتا. یہی تو بات ہے. وہ کہتے ہیں ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں لیکن صرف لے رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں ہم نبی کے عشق میں جان دے دیں گے. میں کہہ رہا ہوں میں نبی کے عشق میں جان دینے کے لیے تیار ہوں. آپ آج یہی کرنے آئے ہیں. بالکل, میں دینے کے لیے تیار ہوں, اللہ کی قسم میں دینے کے لیے تیار ہوں. سچا عاشق وہ ہے جو شاطم کو عاشق بنا دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ سٹارٹ پہ سارے شاطم نہیں تھے. جب ایک ہی مسلمان تھے, جب 2 مسلمان تھے, پھر وہ ایک ایک کر کے عاشق بنے ہیں نا. آپ ایک آسیہ بیوی کا کیس بنا کے کروڑوں شاطم بناتے ہو دنیا بھر میں. کبھی جا کے کامنٹ سیکشن میں دیکھو. اور آبدہ پروین ایک غزل کرتی ہے, وہ ملین عاشق بنا دیتی ہے کیونکہ ان کی آواز میں نظر آتا ہے اسے عشق کہتے ہیں. تو میری تو گزارش خاص طور پہ ان لوگوں سے جو کہ جن کو نظر آ رہا ہے شاید کہ یہ کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے, اور آئی تھنک سب کو آبویس ہے, میری ان سے گزارش ہے کہ جسٹ بیکاز میں ایک انگریز کے بنائے ہوئے ترمیم اور چینجڈ قانون کو کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے, اس سے گھبرائیں مت یا اس سے افینڈ نہ ہوں. عشق کو پھر سے ریکگنائز کریں کہ عشق کیا ہوتا ہے. اگر واقعی عشق جان دینے کا نام ہے, غیرت یہ نہیں ہوتی کہ غیرت کے نام پہ گانے بناؤ, سر قلم کر دو. غیرت یہ ہوتی ہے ٹو ہیو دا مورل کریج کہ ظلم کو ظلم کہہ کے پکارو, اور توہین رسالت کے قانون کے نام پر صرف ظلم ہو رہا ہے, یہ سچ ہے. اور اگر یہ کہنے کی وجہ سے کل کو FIA سے لے کے ہر کوئی تھریٹس بھیجے گا, تو پہلے بھی آ چکی ہوئی ہیں. میں بولتا نہیں ہوں کیونکہ آپ بولتے ہیں تو پھر اور ایسکیلیٹ ہوتی ہے, باتیں آئیں گی, لیکن یہ میرا عشق کا اظہار ہے. آئی ایم اے سنر ان ایوری وے, لیکن عشق کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے. آپ نہیں جھوٹ بول سکتے. اب آپ جب بھی جھوٹ بولیں گے ہم کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو پکڑیں گے. آپ عشق کے نام پہ بدھو نہیں بنا سکتے, آپ کی منوپلی ہے ہی نہیں. میں آپ کو عاشق مانتا ہی نہیں ہوں, میں آپ کو عاشق رسول مانتا ہی نہیں ہوں. جھوٹے ہیں آپ. حنیف قریشی صاحب جھوٹے ہیں آپ. فرید پراچا صاحب جھوٹے ہیں آپ. اشرف القادری صاحب جھوٹے ہیں آپ. عاشق کہتے ہیں اپنے آپ کو.
ابھی ریویل کیا ہم نے. عاشق یہ کرتا ہے, آپ کا دل اپنے دل کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں. سچے عشق میں آپ اپنے لیے نہیں کرتے, آپ اپنے سے ابو ہو کے کرتے ہیں, ٹرانسینڈ کرتے ہیں. دیٹس واٹ اسپریچولیٹی از, اپنے آپ سے ٹرانسینڈ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں اور عاشق آئیں, میرے نبی سے پیار کریں لوگ, محبت کریں لوگ. ایک ہیلنگ ایموشن ہے عشق, ایک وائلنٹ ایموشن نہیں ہے. ایک جیلس آدمی اپنی بیوی کو مار دیتا ہے کہ میں عشق کرتا ہوں اس سے, اسے ہم پیار نہیں بولیں گے, وہ وائلنس ہے. یہ جو آنر بیسڈ موومنٹس ہیں نا, تحریک ختم نبوت کی, غازی ممتاز قادری فاؤنڈیشن, ایک تو گورنمنٹ نے الاؤ کیسے کیے, ممتاز قادری فاؤنڈیشن, تحریک ختم نبوت, عالمی تحریک ختم نبوت, احرار کی مختلف برانچز, TLP, ان سب نے ایسی ایسی ڈینجرس اسپیچز کی ہوئی ہیں. یہ عاشق ہیں. اگزامپل دوں آپ کو, اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہیٹ اسپیچ پہ لیجسلیشن ضروری ہے. آئی نو میرے بہت سارے فری اسپیچ ایبسلیوٹسٹ ہیں جو کہیں گے کہ یار کیا مطلب فریڈم آف اسپیچ, لیکن ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی اسپیچیں کیا. مطلب جو دنیا بھر کے ڈیموکریسی کے بیسٹنز ہیں ادھر ہیٹ اسپیچ لا ہے. بالکل ہے. این ورڈ ہمارا کیو ورڈ ہے بھائی, قادیانی نہیں ہے وہ. دیر از نو سچ تھنگ ایز اے قادیانی. احمدی ہیں. قادیانی ہم نے انوینٹ کیا, جس طرح امریکن نے این ورڈ انوینٹ کیا تھا. کیا فرق ہے دونوں چیزوں میں؟ وہ اپنے آپ کو احمدی بولتے ہیں اور ان کو تحقیر کے ساتھ قادیانی یا مرزائی بولا جاتا ہے کہ یہ تو قادیانی ہے. قادیانی جو ہے نا وہ انسان نہیں ہوتا. قادیانی کتا ہوتا ہے, یہودی ہوتا ہے, ایجنٹ ہوتا ہے. احمدی انسان ہوتا ہے, وہ ان کو انسانیت نہیں دینا چاہتے. یہ جو تحریک ختم نبوت والے ہیں, ان کے میرے پاس پوسٹرز پڑے ہیں, میں دکھاتا ہوں. ایک تو پوسٹرز وہ والے ہیں نا کہ وہ جو شتم کرے, قتل کر دو وغیرہ, ایسے ایسے پوسٹرز ہیں. مثال کے طور پہ ایک مسجد کے ساتھ نوٹس لکھا ہوا ہے, تمام قادیانی کوٹ اینڈ کوٹ, آئی ایم ریلی سوری فار مائی احمدی فرینڈس بٹ آئی ول اسٹیٹ اٹ ایز اٹ از, اس شہر سے نکل جائیں یا مسلمان بن جائیں, ورنہ وہ اور ان کے بچوں کی حفاظت کے ہم ذمہ دار نہیں. ایک اور پوسٹر 15 احمدیوں کے نام بزنسز کے ساتھ لکھا ہوا ہے, ان کو جو بھی مارے کھلے بازار میں اس کو ثواب ملے گا, جنت ملے گا. ڈز دس ساؤنڈ لائک عاشق ٹو یو یا پھر ٹیررسٹ آرگنائزیشن ساؤنڈ کر رہا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ تحریک ختم نبوت کی اتنی ساری برانچز ہیں جو کہ اوپنلی قتل کرنے کا کہہ رہی ہیں, نام لے کے, ایڈریس دے کے, اور ان کو ہم ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں کہہ رہے لائک, اور اس کو ہم بین نہیں کر رہے. واٹ آر وی ویٹنگ فار؟ صرف اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو تحریک ختم نبوت کہتے ہیں. میں اپنے آپ کو عاشقان رسول پارٹی کھول دوں تو پھر بس میں جو مرضی کر لوں اس کے بعد. یہ تحریک ختم نبوت والے, تحریک ناموس رسالت والے, یہ ممتاز قادری فاؤنڈیشن والے کی اسپیچز پہ کریک ڈاؤن ہونے کی ضرورت ہے. یاد ہے جب پروگریسو این جی اوز پہ کریک ڈاؤن ہونا شروع ہوا تھا, سب کی این جی اوز بین کر دی تھیں. حکومت اور ریاست سے گزارش ہے کہ ان لوگوں پہ تھوڑا سا کریک ڈاؤن بھی کریں. ان لوگوں کی دیکھیں کہ یہ لوگ کیا کیا انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کر رہے ہیں اور یہ کیا فریولس ایکوزیشنز کر رہے ہیں توہین رسالت کی. اور ایسے عاشق نہیں ہوتے. یہ پوسٹر آپ دیکھیں, اس پوسٹر کو پڑھیں, قتل کر دو, بچے ہیں, یہ اپنے آپ کو عاشق کہتے ہیں. نہیں, ایبسولوٹلی ناٹ. دنیا میں ہم ہی رہ گئے ہیں نا صرف عاشق, جو دنیا باقی مسلمان ممالک کے ان کو عشق رسول نہیں ہے. مسلمان تو وہ مسلمان تو ہے ہی نہیں جس کے دل میں عشق نہیں ہے. ہر مسلمان کے دل میں عشق ہے ایٹ ویرینگ لیول. بعض چیزیں پریمپٹ کرنے کی ضرورت ہے. شہزاد نہیں, انور نمبر 1. جو ہم یہ نیو یارک میں بیٹھے اس پوڈ کاسٹ کو ریکارڈ کر رہے ہیں, میں گجرات سے موو آؤٹ ہو چکا ہوں. یہ لیٹسٹ باتیں سن کے اب یہ جو 14 اسٹریٹ ہے اس کے بعد ہم براڈ وے پہ پلے بھی دیکھیں گے جا کر. یار بعض چیزیں میں کہنا چاہوں گا بہت ٹینجیبل. گاڈ پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو. آئی ایم گلیڈ یو آر سیئنگ اے لاٹ آف دیز تھنگز بیکاز انفارچونیٹلی جس طرح مذہب استعمال ہوتا ہے, ایون جو لوگ دل میں عشق رکھتے ہیں وہ اس چیز کو بیان نہیں کرتے. ہاں, آئی مین اگر ہم واقعے دیکھیں, ہم کیا سیکھتے ہیں امام حسین کے واقعے سے؟ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر دنیا بھر کی فورسز تمہارے اگینسٹ ہیں, سچ بولو, سچ پہ کھڑے رہو. یس, اینڈ یو ہیو ٹو پے دیٹ پرائز. از دیٹ ناٹ دا لیسن دیٹ وی لرن؟ طائف کا واقعہ کیا ہے؟ آئی مین اٹس ناٹ ٹو سے کہ نعوذ باللہ ہم کمپیئر کر رہے ہیں جس طرح پولیٹیشینس کرتے ہیں, بٹ کیونکہ وہ اس طرح کرتے ہیں, اس طرح کی نارمل باتیں کرنے سے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں ہم اس طرح کے ہو رہے ہیں. لیکن طائف کے واقعے سے آپ کو یہی پتہ چلتا ہے نا کہ اگر آپ کو پتھر بھی مارے جا رہے ہیں, آپ سچ بولیں. آپ سچ کا مطلب obviously there is no comparison. Again, I'm hedging myself so much because it's used by these people who have political intentions.
بٹ اگر ہم یہ کل پوڈ کاسٹ اپلوڈ کرتے ہیں, ڈالتے ہیں, اگر اس کے بعد ہمیں گالیاں پڑیں گی, از دیٹ ناٹ سملر ٹو دا پروفٹ پیس بی اپون ہم صلی اللہ علیہ وسلم اسپیکنگ دا ٹروتھ؟ یس. ایون جب ان کو پتھر مارے جا رہے ہیں, is that not the lesson we should derive from that کہ یار بھلے سامنے والے آپ کو پتھر مارے ہیں, آپ سچ بولیں. And that is what I've always learned from that, and that is why ڈسپائٹ لوگ کہتے ہیں اچھا ایک پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی ہے, بٹ اور لوگ بھی ہیں وہ کیا کچھ نہیں بولتے یار. مجھے سوشل میڈیا پہ میرا جو لوگ بولتے ہیں تم بڑا روتے ہو, میرا نام سرچ کر لو ٹویٹر پہ, جو جس طرح آپ کو لگتا ہے میں انسان نہیں ہوں, مجھے نہیں فرق پڑتا, میں نہیں روتا رات بھر, میں چیک کر رہا تھا. تو بٹ پھر وائی ڈو آئی کنٹینیو ڈوئنگ دیز تھنگس؟ بیکاز دیز آر دا لیسنز آئی ڈرائیو فرام اسلام, دیز آر دا تھنگز آئی لرن, دیٹ از واٹ وی آر سپوزڈ ٹو ڈو. یو نو دیر آر سو مینی پیپل آئی نو جو اندر سے یہ نیت اور موٹیویشن رکھتے ہیں اور ان کا یہ تعلق ہے, لیکن وہ صرف اس لیے نہیں بولتے بیکاز وہ پرفارمنس نہیں کرنا چاہتے اپنی پارٹی کی. اینڈ اس چکر میں کہ ہم پرفارمنس نہ دیں پارٹی کے, وہ سب کی سب چیزیں کو آپٹ ہو گئی ہیں کسی اور کے پاس, جیسے ہمارا تو مذہب اور ہمارا تو عقیدہ ہے ہی نہیں. سو مجھے کوئی شرم نہیں ہے اب یہ بولنے میں کہ میں عاشق ہوں, مجھے کوئی شرم نہیں ہے. اور آئی ایم سو گلیڈ کہ آپ نے بھی بولا ہے کہ آپ نے اس سے کیا سوچا ہے. گالیاں پڑھنا از اے ویری اسمال پرائز ٹو پے نبی کے دربار میں, بہت اسمال پرائز ٹو پے, کہ اگر مجھے تھوڑی سی خدمت کرنے کا موقع ملے. اور یہ جو ہم ترقی پسند لوگ اس وقت میں کلچرل لبرلس کی بات نہیں کر رہا, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو مارجنس پہ لوگوں کی فلاح چاہتے ہیں, جو کیپٹل کی ڈسٹریبیوشن کو دیکھتے ہیں اور اس کا ایک منصفانہ طریقہ چاہتے ہیں, جو ورکرز کے ساتھ کھڑے ہیں. مجھے ان سے سب سے زیادہ امید ہے. بعض چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. نمبر 1, جو آنر بیسڈ موومنٹس ہیں, میں نے آنر بیسڈ موومنٹس کہہ رہا ہوں, عشق بیسڈ موومنٹس ہیں, دے ہیو بین ویری سکسیزفل. وہ جو بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ ٹرو ہو جاتا ہے, ڈیمانڈ کرتے ہیں ٹرو ہو جاتا ہے, رائٹ. ان کی ڈیمانڈس کا ہمیں بڑا کلیئر اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کی فیوچر ڈیمانڈس کیا ہیں. ان کی 15-20 سال سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ احمدیوں کے نام کے ساتھ قادیانی یا مرزائی لکھا ہوگا. یہ وہ لیجسلیشن چاہتے ہیں, ہرگز نہیں ہونے دینا. دوسرا, وہ چاہتے ہیں آئی ڈی کارڈ میں ایک علیحدہ سے باکس ہو جس کو ٹک کیا جائے یا کراس کیا جائے, جس میں لکھا ہو یہ قادیانی ہے. بالکل نازی سچویشن. یس. کپڑے, انہوں نے یہ تک بولا ہوا ہے کہ بعض کپڑے بیکاز ریمبر کانکویسٹ ٹریٹیز اس سے انسپائرڈ. اینڈ جزیہ, نوائے وقت کے آرٹیکلس موجود ہیں 70 کی دہائی میں. یہ کچھ چیزیں ہیں جو لیجسلیٹولی ایسا لگتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید 60 کی دہائی میں لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا جو آج ہوا ہے. تو ہمیں کچھ نہ کچھ پری ایمپٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس وقت منظم ہونے کی ضرورت ہے. وہ سارے لوگ, آپ کی جو بھی سیاست ہو, لیکن اگر آپ اس چیز سے تھوڑا تنگ آئے ہوئے ہیں نا, اس میں پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, پی 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 کے لوگ شامل ہیں, میں صرف اے ڈبلیو پی کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا, کیونکہ ان کے لیڈرز بھی یار جینوئنلی خطرے میں ہیں. جینوئنلی بندہ گولی کھا گئے 2 لوگ یار. میں یہ اس کو ہم جو بھی بولیں اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے پیچھے جو بھی تھی, ڈکلیئرڈ ریزن فار عمران خان گیٹنگ شاٹ واز ہی سیڈ کہ اذان کے دوران لاؤڈ اسپیکر چل رہا تھا. دیٹس دی ڈکلیئرڈ ریزن. اینڈ لیٹس سے مان لیتے ہیں ان کی بات کہ پیچھے سے کسی نے کرایا ہے, لیکن آگے والا بندے کی موٹیویشن تو وہ یوز کر رہے ہیں نا. اور یہ پی ایم ایل این کے ساتھ بھی ہوا ہے, پی 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 کا سب سے زیادہ حادثات ہوئے ہیں. تو ایک پیج پہ اس معاملے پہ 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ آئے. کچھ ایکشنیبل آئٹمس دوں گا اینڈ دین وی کین ڈو سم. نمبر 1, frivolous accusation of blasphemy. frivolous یعنی کہ کرمنلائز کر دیں, ایٹ دا ویری لیسٹ پینلائز کریں. بہت ضروری ہے, آن لائن یا آف لائن. میں فالس ایف آئی آر کی تو آلریڈی موجود ہے نا, میرا خیال ہے قانون موجود ہے کہ فالس ایف آئی آر وغیرہ, لیکن میں اس وقت فالس ایکوزیشن, frivolous فالس ایکوزیشنس کی بات کر رہا ہوں, کہ جو بلا وجہ راہ چلتے بول دیا کہ او یہ تو قادیانی ہے. مجھے ابھی 2-3 میسیجز آئے ہوئے تھے قادیانی کے, خیر ہے, لیکن پبلکلی تو بولنا ڈینجرس ہوتا ہے نا. ریسنٹلی جو ہیں پرنسپل سیکرٹری تھے شہزاد اکبر, ان پر انہی کی پارٹی سے, پی ٹی آئی سے ہی اور لوگوں نے, بکاز وہ اوبیسلی پوزیشن ٹسلز بھی ہوتے ہیں, الزام لگا دیا تھا کہ احمدی ہیں. اور وہ پھر ٹی وی پہ آئے تھے اور انہوں نے بولا بھائی میری زندگی ان لوگوں نے رسک پہ ڈال دی ہے یہ بول کر, جبکہ کچھ ٹائم پہلے وہی گورنمنٹ آرگیو کر رہی تھی کہ ہم لوگ تو سیف ہیں, کیا مسئلہ ہے. جب آپ پر وہی الزام لگا جو آپ اوروں پہ لگاتے ہیں ان کو ملائن کرنے کے لیے, تو آپ خود آ کر بول رہے ہیں کہ جسٹ دا فیکٹ دیٹ somebody labeled me an Ahmadi, my life is now at risk in Pakistan, then you're acknowledging the fact that that's all that needs to do. law وہ تو بات کی بات ہے, آپ کسی کو لیبل کر دو یہ احمدی ہیں, بس اس کی جان خطرے میں ہے. جبران ناصر کو اسی طرح انہوں نے ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کی. ہاں, سو ای سی پی کو بھی چاہیے کہ رولس میں رکھیں, کیونکہ مذہب کا استعمال آلریڈی منع ہے.
کہ آپ کسی کے اوپر فریولس بلاسفیمی ایکوزیشن نہیں ڈال سکتے. اٹ ساؤنڈس ویری ریگولیشن ہیوی, لیکن اگر آپ بہت اسپیسیفائی کر دیں نا کہ توہین کا یا احمدیہ ہونے کا, تو یہ مس یوز نہیں ہوئے گا. I mean, I would have zero trust on the state, unfortunately. I think we need بہت سارے ایکشنیبل چیزیں میرے خلاف بھی ہوئی ہیں, میں نہیں کرتا FI because I feel like FI اور یہ جو سارے ادارے یہ جن لوگوں کے خلاف استعمال ہوتے ہیں. I hear you, but I think eventually یہ جو طاقت کے مرکز اس وقت 2 علیحدہ بنے ہوئے ہیں نا, یہ دونوں طاقت کے مرکز کو بعض چیزوں پہ ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں اگر معاشرے میں تھوڑا سا آرڈر چاہیے نا, تو ایک اسپیچ لمیٹیشن جو میں چاہوں گا وہ یہ تو ہے فریولس ایکوزیشن آف بلاسفیمی, کھلے عام آن لائن بھیج دینا. دوسرا, نادرا اور ECP کھلے عام ریلیز کر دیتی ہے احمدیوں کی لسٹ, کہ ان کی علیحدہ لسٹ بنی ہوئی ہے نا الیکشن کمیشن میں, تو وہ ایڈریسز کے ساتھ مل جاتی ہیں. ہمیں پتہ چلا ہے, احمدی دوستوں نے ہی بتایا, مل جاتی ہیں. کیا مطلب؟ کہ یہ احمدی لیک کر دیتے ہیں اور یہ ایڈریس ہے. آپ ان کا علیحدہ لسٹ کو ہٹائیں, صرف ایک علیحدہ الیکٹورل لسٹ بنتی ہے احمدیوں کی, کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جب وہ لیک ہوتی ہے ڈیجیٹل ہے تو پھر وہ ایٹ رسک کمیونٹی ہے نا. اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. آپ چاہے پسند کرتے ہیں اور نہیں کرتے, یہ تو آپ مانتے ہیں, آپ تو کہتے ہیں ان کو ایکسٹرمینیٹ کر دیں, لیکن یہ چیز ضروری ہے. ECP اور نادرا کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا یہ لیک نہیں ہو سکتا, نہیں ہونا چاہیے. That's interesting. Maybe that's why they don't register. Yes. یہ ندیم فاروق پر آج آئے ہوئے تھے, they said کہ ان کو اپنی پولیٹیکل وہ کرنی چاہیے, بٹ وہ کیوں کریں گے؟ نہیں کریں گے. وہ ان کا تھیولوجیکل بھی ہے کہ پرنسپلی بھی کرتے ہیں, لیکن سیفٹی بھی ہے. اچھا, یہ چیز مینڈیٹری کریں کہ کانسٹیٹیوشن سیوک ایجوکیشن جو ہے اکراس دا بورڈ پڑھائی جائے, اسپیشلی ٹو جورسٹ. ایک فتویٰ ڈرائیو کریں. فتویٰ ڈرائیو سے مراد ہے آج جو بھی چیزیں بولی ہیں ٹیکسٹ کو اسکین کریں, ای میل پہ دنیا بھر میں کوئی بھی سیمینری پکڑیں, بھیج دیں, مدرسوں میں خط لکھ کے بھیجیں اور بولیں کہ یہ بندہ بکواس کر رہا ہے, اس میں کوئی سچ ہے, پوچھیں. آپ 50 فتوے بھی اکٹھے کر لیں نا, اس کو کمپائل کر کے ایٹ لیسٹ ہم اس قانون کو ڈیکنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد سول سوسائٹی کے ممبرز آ کے ڈیسائڈ کریں کہ ہم نے اس کے اوپر کیا کرنا ہے. بٹ ڈیکنسٹرکٹ کرنے کے لیے, اس کو دیواریں گرانے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کچھ اتھارٹی کی. آپ فتویٰ ڈرائیو میں جائیں, آپ اپنی اس کے لیے, اپنے ایمان کے لیے بے شک پتہ کر لیں. آخری چیز, سیکنڈ لاسٹ چیز ایکچولی, تحریک ختم نبوت کی ساری تنظیموں کو بین کریں. ایٹ لیسٹ وہ آفس برانچز جو کہ کھلے عام قتل کا کہہ رہی ہیں, ایٹ لیسٹ وہ آرگنائزیشنز. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگ شرماتے نہیں ہیں یہ کہنے سے کہ جب آپ کسی کمیونٹی کو جانور کے ساتھ ایسوشیٹ کرنا شروع کر دیں, انہیں ڈیزیز کہنا شروع کر دیں, تو آپ تو ایکسٹرمنیشن کی طرف ہی جا رہے ہیں نا. تو آپ کو اگر ایک ادارہ ہے, ایک تنظیم ہے جو اپرتھائڈ کرنا چاہتی ہے ایک خاص کمیونٹی پہ, اس تنظیم کو بین کرنا یا ایٹ دا ویری لیسٹ ریگولیٹ کرنا بہت ضروری ہے, ورنہ وہ آپ کے خلاف بھی استعمال ہوئے گا. سو دیٹ واز سیکنڈ لاسٹ, کہ تحریک ختم نبوت کی وہ موومنٹ جو کھلے عام قتل عام ڈیمانڈ کرتی ہیں, ان موومنٹس کو بین کیجیے, ریگولیٹ کیجیے. آخری چیز ہے بلاسفیمی لاء کی ری امیجنیشن اینڈ ریفارمیشن. ہم سب مل کے ڈیمانڈ کریں 295C میں ایٹ دا منیمم ملیشیس انٹینٹ ایڈ کریں. فیڈرل شریعت کورٹ آلریڈی آرڈر کر چکی ہے. دوسرا, 295C میں پارڈنیبل ریٹریکٹیبل الاؤ کریں. مسلمان کلمہ پڑھے تو اس کا ایمان مانا جائے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں پھر سے بول رہا ہوں تاکہ کوئی بندہ مجھے سمجھے کہ میں نے کوئی بات کی ہے جو توہین آمیز ہے, تو میں خود کلمہ بھی پڑھ رہا ہوں. تیسرا, ہیبیچولی اینڈ اوپنلی انسلٹ ہونی چاہیے, وتھ انٹینٹ ٹو انسلٹ, ہیبیچولی اینڈ اوپنلی. چوتھا, اس کی حد کے اسٹیٹس کو ختم کیا جائے کہ یہ حد نہیں ہے. فیڈرل شریعت کورٹ کی جو ججمنٹ تھی, میرے خیال ہے شریعت اپیلیٹ بینچ کے پاس ہے جورسڈکشن, شاید, آئی ایم ناٹ سرٹن. اینڈ لاسٹ 295C جو کہ جن ذخائر سے بنا ہوا ہے, وہ کہتی ہیں کہ غیر مسلمانوں پہ اپلیکیبل نہیں ہے. تو یہ 295C صرف مسلمانوں تک محدود رکھیں, اینڈ 295A آپ غیر مسلمانوں کے استعمال کر سکتے ہیں. اور آپ اس کو وہ بھی دیکھ لیں فیکچولی. وہ کہتے تھے کہ ایکسٹرا جوڈیشل وائلنس کم ہوئیں گے اور ایکویزیشنز کم ہوئیں گی. پارلیمنٹ میں کہتے تھے کہ ہمیں ایک لاء کی ضرورت ہے, لوگ ورنہ اپنے ہاتھ میں قانون لے لیں گے. 27,000% انکریز ان ایکوزیشنز بلاسفیمی لاء C پاس ہونے کے بعد. اوور واٹ پیریڈ؟ پری 86 پوسٹ 86. 27,000. ہاں, 1947 سے 86 کی کیسز, اینڈ دین 86 سے 2020 کی کیسز. 27,000% انکریز ان ایکوزیشنز, بیکاز اچانک مورل پینک پھیلا دیا اپنے معاشرے میں کہ جیسے ہر کوئی شاتم ہے. سو ہاؤ ڈڈ دا لاء فیلز. دوسرا,
ایکسٹرا جوڈیشل وائلنس وہ کہہ رہے تھے کہ ختم ہو جائے گا. 4,500% انکریز ان ایکسٹرا جوڈیشل وائلنس آفٹر دا لا از انٹروڈیوسڈ. ابھی ریسنٹ بھی کیس تھا, کوئی پولیس کے پاس تھا اور انہوں نے جا کے تھانہ جلا دیا. ہاں, اینڈ پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ اس لیے کیونکہ سپریم کورٹ موت کی سزا نہیں دے رہا. وہ یہ کہتے ہیں نا, آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو اگر ماننے کے لیے نہیں تیار تو پھر تو آپ آئین ہی نہیں مان رہے نا. لیکن آسیہ بی بی کا کیس ہے, ہاں, اگر وہ ثابت ہو گیا ایویڈنس کے ساتھ کہ نہیں انہوں نے کی تھی, isn't that a good thing for people to get angry? Be happy کہ یار ایک بندے نے شتم نہیں کیا. ایوری ٹائم ایک بلاسفیمی دنیا میں کہیں ہو تو ایک میٹافزیکلی ایک آف چیز ہے. بی ہیپی کہ نہیں کیا یار. وائی ڈو یو وانٹ کہ ہوا ہو؟ وٹ کائنڈ آف پرورس وش از دس؟ سو I don't think the law has any feet to stand on, but obviously اگر یہ لا اچانک سے ریپیل کر دیا جائے تو لوگ لگے گا کہ بس باہر نکل جائیں. بٹ آئی تھنک اینڈ گول پش یہی ہونی چاہیے. اب اس میں سب سے آسان چیز انٹینٹ کو لانا ہے, بہت آسان ہے. پارڈن کو لانا ہے, اور آہستہ آہستہ کر کے ہم ہوپ فلی یہ کنونس کر پائیں گے کہ پاکستان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت اور ان کی عشق کا ایکسپریشن وائلنس سے نہیں ہوئے گا. پیار سے, محبت سے, ہیلنگ سے, سیلیبریشن سے, جوائے سے ہوگا. ایک تھیولوجی آف جوائے چاہیے ہمیں. ایک گرم, سیڈ, ڈپریسنگ, مزری, یہی جوائے تھیولوجی آپ نے بنائی ہوئی ہے. ہماری کیتھولک تھیولوجی نہیں ہے, آئی ایم سوری, کہ گلٹ وغیرہ. دیر از اے لاٹ آف جوائے ان آر سینس آف دا پروفٹ اینڈ آر سینس آف اللہ. سو وہ تھیولوجی آف جوائے سے سیلیبریٹ کریں. And that should be our reimagination of what loving the Prophet means, not burning down houses. What do you think of as a tactic? دوسرے جو مذہب ہیں ان کو کھلے عام ان کے خلاف بلاسفیمی ہوتی ہے, پولیٹیشنز بھی کرتے ہیں, لیڈرز بھی کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. Do you have a take اگر ٹیکٹیکلی اس چیز کو اسٹرینتھن کیا جائے اور بار بار FIRs کٹیں, جیل ہو لوگوں پر, مطلب ایک ہندو مذہب ہے, کھلے عام لوگ ذلیل کر رہے ہوتے ہیں, باتیں کر رہے ہوتے ہیں, توہین کر رہے ہوتے ہیں, اگر اس چیز کو اسٹرینتھن کریں, مے بی وی ول گیٹ اے سینس کہ یار مطلب دس از اے سیریس لا. آئی ایم ناٹ شیور, پتہ نہیں, آئی ایم ناٹ شیور ہاؤ آئی تھنک اباؤٹ دس, بیکاز اگر اصولی طور پہ ہم اس طریقے سے اختلاف رکھتے ہیں تو اس کو ویپنائز کرنا صحیح ہے. بٹ آئی مین اسلام, اکارڈنگ ٹو اسلامک جورسپروڈنس, یو کانٹ کمٹ بلاسفیمی اگینسٹ ادر ریلیجنز, رائٹ؟ یا اینڈ ویسے بھی ایز اے سویلائز سوسائٹی آپ نہ کریں, بالکل. I would be very happy with fines, really, like fines سیدھا, you know, اب یہ بھی کہیں گے پاورفل لوگوں کے پاس کیا مسئلہ ہے فائنس دینے میں. لک 295A تمام مذہبوں کو کور کرتا ہے, وہ 295A کو ہی آئی تھنک کرنا چاہیے. ایک بندے نے, میں نے دیکھا تھا, لکھا ہوا تھا کہ دوسرے مذہبوں کے خلاف کیوں نہیں استعمال ہوتا. اینڈ ہمارے بہت سارے کرسچن دوست میں ملا ہوں جو کہ ویری پرو بلاسفیمی لا ہیں, ان دا سینس کہ ان جنرل. اور بائی دا وے میں بھی یہ بول دوں, آئی تھنک کہ بلاسفیمس اسپیچ از ناٹ فری اسپیچ. میری یہ رائے ہے. میرے بہت سارے دوست شاید کہہ سکیں کہ وہ فری, میرے حساب سے توہین آمیز اسپیچ کسی بھی مذہب کی سیکرڈ فگر کی فری اسپیچ کے زمرے میں نہیں آتی. اب اس کو ریگولیٹ کیسے کرنا ہے, انسٹیٹیوشن لیول پہ کرنا ہے, ریاست لیول پہ کرنا ہے, فائن سے کرنا ہے, وہ علیحدہ سوال ہے. لیکن میرے لیے وہ فری اسپیچ نہیں ہے. کوئی بندہ اگر بولے تو میرا تو دل ٹوٹتا ہے, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. لیکن آبویسلی اس کے بعد میرا جی یہ ہوتا ہے کسی طرح یہ انسان بھی عاشق بن جائے. لیکن بلاسفیمس اسپیچ از ناٹ فری اسپیچ. لیکن ہمارے پاس 295A موجود ہے. آئی تھنک اس کی پنشمنٹ تھوڑی واپس آ جانی چاہیے 3 سال میں, جو اوریجنلی کم تھی. ضیاء کو پھر شوق ہوا تو اس نے بڑھا دی تھی, جسٹ لائک مینی ادر تھنگس. لوگوں کے بھی کچھ سوال تھے, let me just ask those. It was a pleasure doing this podcast for all of you for the last 4 years. And does he see a viable way out of the mess we're in with this issue? I think یہ تو ہم نے کافی ڈسکس کر لیے ہیں. موسٹ آف دا کویشچنز ہم لوگوں نے ڈسکس کر لیے ہیں, مائنورٹی ریلیجنز بھی کر لیے. آئی تھنک لیٹس اینڈ اٹ وتھ واٹ وی شوڈ ہیو ایکچولی مے بی اسٹارٹیڈ آف وتھ, کہ 1-2 دن پہلے ہی اینیورسری تھی مشعل خان کے واقعے کی, اینڈ آئی جسٹ لو یور تھاٹس آن دیٹ ایز ویل. کال اٹ اے ڈے. ہم جو سوائپ بنا رہے تھے تو فاطمہ, ون آف دی آتھرز, ویری گڈ فرینڈ آف مائن, انہوں نے ان کے والد صاحب کو سنا, وہ نظم پڑھتے ہیں, تم اپنے عقیدوں کے نیزے
ہر دل میں اتارے جاتے ہو. تم اپنے عقیدوں کے نیزے ہر دل میں اتارے جاتے ہو. ہم لوگ محبت والے ہیں, تم خنجر کیوں لہراتے ہو. یہ ان کے والد صاحب اتنے محبت سے بول رہے ہیں, جنہوں نے ان کے بیٹے کو قتل کیا, ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ محبت والے ہیں, تم خنجر کیوں لہراتے ہو. پھر ہم نے اس پہ گانا بنا کے سوائپ کو اسپینڈ کیا تھا, احمد فراز صاحب کی نظم ہے. تو میں تو اسی سے سارے سننے والوں سے, بہت سارے لوگ جو اس وقت تیار ہیں بولنے کے لیے, تمہیں تو عادت ہے, مجھے نہیں عادت اتنی. I love how everybody knows. ہاں شہزاد وہ تو obviously. when I ask you کہ you okay these days, it's just because Twitter میں نے کھولا ہوتا ہے لوگ. anyway but یہ میں پھر سے, ہم لوگ محبت والے ہیں یار, ہم لوگ محبت والے ہیں. That's my secret. I'm always angry. God. بڑا ہی فضول ٹریلر آیا تھا مارول کا. I think animations اور یہ سارے اس کے بھی کچھ ریلیٹڈ سوال تھے. چلیں اچھی چیز پہ اینڈ کر دیتے ہیں. کسی نے پوچھا تو کامیڈی کب بنا رہا ہے پف بال. دا پوائنٹ از کہ انشاءاللہ ہم کامیڈی بھی کریں گے, سیلیبریشن بھی کریں گے. یہ بہت گرم پوڈ کاسٹ رہی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ضروری رہی ہے. یا اینڈ غامدی صاحب یہ بار بار کہتے ہیں کہ ظلم کو ظلم کہہ کے پکارنا ضروری ہے, ورنہ ہم یہی بولتے رہ جائیں گے یار اس کا مس یوز ہو رہا ہے, پھر پیچھے رہ جائیں گے ہم. I think it's just unfortunate کہ our country اگر آپ اس ملک میں رہتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے اور ان چیزوں کے نام پہ ہو رہا ہے جو آپ کے دل کے قریب ہیں, تو آپ کیسے چپ رہ سکتے ہیں. It's impossible. رمضان کا مہینہ ہے, صرف کھانا پینا چھوڑنا نہیں ہے, سچ بولنا ہے, جھوٹ سے دور جانا ہے. تو میری ریکویسٹ ہوگی, میں نا آخری چیز engagepakistan.com پہ ساری ریسورسز تو رکھوں گا ہی, ادھر میں ایک پٹیشن رکھ رہا ہوں change.org کی, جس میں یہ ساری چیزیں میں ٹیکسچولی لکھوں گا. پہلا سگنیچر انور محمود کا ہوگا. انور محمود فرام نیو یارک. آپ ضرور سائن کیجیے, اور اگر کسی چیز سے اختلاف ہے فیڈ بیک بھی بھیجیے. میرا خیال ہے ہم بہت لوگ ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک دیر از این ایلوژن آف میجورٹیرین ٹینڈنسیز. سندھ بھی ہے, کے پی کے بھی ہے, بلوچستان بھی ہے, پنجاب کے بہت سارے شہر ہیں. لیٹس گیٹ ٹوگیدر آن دس, اسپیشلی پی پی پی, پی ایم ایل اینڈ پی ٹی آئی کے دوستوں سے میں بولوں گا. جس طرح پاکستان کو پیش کیا جاتا ہے, مجھے بہت اختلاف ہوتا ہے. اکثر مجھے انڈیا سے کامنٹس آتے ہیں کہ یو اینڈ مزمل آر دی اونلی سین وائسز ان پاکستان, اور میرا دل چاہتا ہے میں سر مار دوں کسی دیوار میں. where I'm like most of Pakistan is like us. I like to believe so, yes. I'm convinced. کیونکہ اگر جس طرح ٹی وی پہ پیش کیا جاتا ہے پاکستان کو, پھر تو مطلب سڑک پہ لوگوں کے گلے کٹ رہے ہوتے ہیں نا ہر چیز پہ. the fact that کہ ہم یہاں رہتے ہیں, جیتے ہیں, گزارتے ہیں زندگی, لوگوں سے ملتے ہیں outside of our bubbles. بالکل most people are normal. اور بہت ساری جو محنت کش طبقہ ہے نا, جن کو ابھی تک کنٹرول نہیں کرے, وہ آئی تھنک ہمارا کی ہے. آئی تھنک وہ لوگ صحیح روٹی کپڑے پہ ہیں, ان لوگوں کو نہیں ان چیزوں پہ. اور آپ نے انفارچونیٹلی موسٹ آف پاکستان از آن دا پیریفریز آف پاکستان. آپ جو پاکستان ٹی وی پہ دیکھتے ہیں وہ شاید ایک اربن کلاس انسیکیورٹی ہے, جی, مڈل کلاس انسیکیورٹی ہے, جو اکثر ریلیجس فنڈامنٹلزم کے روپ میں پھٹ کر باہر آتی ہے. جی, بٹ اگر آپ کے پی میں جا کر لوگوں کی سوچ کے بارے میں سوچیں, بلوچستان میں جا کر, سندھ میں جا کر, لوور پنجاب میں جا کر, یو ووڈ بی سرپرائزڈ. مطلب جتنی لیٹس سے اگر انڈیا ہیٹریڈ بیچی جاتی ہے پاکستان میں, آپ پنجاب کے بارڈر ٹاؤنز میں چلے جائیں, وہاں دیوالی ہو رہی ہوتی ہے. سو آن گراؤنڈ انشاءاللہ this is how people think, and the whole idea of the Pakistan experience is to represent that. And that is what we're trying to do. And thank you by the way for having me on this platform. نہیں تو چلے گا تھوڑی پوڈ کاسٹ, یہ کیمرہ تھوڑی ریکارڈ ہو رہے تھے. یہ صرف تمہارے کتارسس کے لیے تھا کہ ہم نے ہاں جی کہ نہیں this is my jihad. Yes. Thank you so much everybody for listening. Take care. Bye bye. اینڈ اگر آپ کو پوڈ کاسٹ پسند آیا ہے, ہمارے مہمان عرافت مظہر انور محمود اجازت لے گا آپ سے. تھینک یو, گڈ بائے.